بچوں کی تعداد نہ پوچھیں، وہ بدلتی رہتی ہے۔ ابھی تک 16 کی رپورٹ تھی، اب ایسا نو چینج ہو گئی ہے، تو وہ پھر ابھی بی بی سی کی رپورٹ ہے چند دن پہلے کی، ایک خاتون نے کیس کیا کہ میرا یہ بچے کا یہ باپ ہے، یہ فلاں، اس نے بولا بھائی میں نہیں ہوں بھائی، یہ بی بی سی کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں۔ اس خاتون نے بولا یہی ہے، مقررہ ہے یہ۔ آج دنیا میں نا بہت خوبصورت خوشنما نعرے، جیسے عورت کی آزادی کا نعرہ کتنا زبر لگایا جاتا ہے، حالانکہ عورت کی آزادی نہیں ہے، اس کو لباس سے آزاد کرنا ہے تاکہ مردوں کی ہوس کا آسانی سے نشانہ بنے۔ نیوٹن نے میری تقریروں میں مجھے خدا کے وجود کے ثابت کرنے کو بہت آسان کر دیا۔ اس وقت نشے کے اڈے جو بن رہی ہیں نا، جو ادارے بن رہے ہیں، وہ پتہ ہے کون سے ادارے ہیں؟ مجھ سے اگر پوچھو گے میں کہوں گا 18 شادیاں حلال ہیں۔ مجھ سے تو پوچھو گے تو میں یہ کہوں گا، میں تو 4 پہ آ کے رک گیا، کیوں؟ مذہب کے آگے میں ہتھیار ڈال رہا ہوں بھائی، مذہب نے مجھے 4 سے زیادہ کی اجازت۔ پروپیگنڈا یہ ہے کہ جس کے کپڑے جتنے کم، اتنی لبرل، اتنی ماڈرن، اتنی ایجوکیٹڈ، اتنی ہی براڈ مائنڈڈ سمجھی جاتی ہے۔ ہومو سیکسولیٹی کے بارے میں آج لا پاس ہو رہے ہیں، اسلام نے پہلے بتا دیا یہ نہیں ہے۔ وہ استغفار پہ لطیفہ یاد آتا ہے ہمیشہ، کیا کروں گا وہ استغفار جو ہے نا، کچھ لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کسی خاتون پہ نظر پڑے تو استغفار پڑھنا، ایک نے استغفر اللہ کا، سب نے کہا کہاں ہے کہ ہماری قوم بھی کوئی ٹھڑک میں کم نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ آیت ہے، شادیاں نہیں ہیں موضوع، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے، آپ اپنے دماغوں سے نکال دیں۔ اچھا اس پہ بھی آئیں گے، آخر میں آئیں گے، لاسٹ میں انشاءاللہ۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بھائی مجھے تو بیان کرنا نہیں آتا، بیان تو خطیبوں کا کام ہے، میں گپ شپ لگاتا ہوں، آپ سے بھی گپ شپ والے اسٹائل میں ہی بات کروں گا، اور آپ کو پورا حق ہے، آپ نے جو بات پوچھنی ہو آپ سوال کریں۔ تو آدھا گھنٹہ میں آپ کو ٹائم دوں گا سوال جواب کے سیشن جو ہوگا نا، سوال جواب۔ بچوں کی تعداد نہ پوچھیں، وہ بدلتی رہتی ہے۔ ابھی تک 16 کی رپورٹ تھی، اب ایسا نو چینج ہو گئی ہے، تو وہ پھر اس لیے باقی جو آپ نے پوچھنا ہے آپ پوچھیں کھل کے، ٹھیک ہے؟ کوئی الٹا سوال ہوگا میں جواب ہی نہیں دوں گا، پی جاؤں گا میں اس کو، لیکن کوشش کریں کوئی معلوماتی صحیح سوال ہو۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، پہلے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا پنجاب یونیورسٹی میں کام دیکھ کے دل سے خوشی ہو رہی ہے، اور خاص طور پر جو میرے میزبان ہیں مجاہد نوعمر لڑکے ہیں، مگر ان کی اتنی ایفرٹس اور ان کی ایسی مینجمنٹ، اور اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ میں نے ان سے کہا یہ عمر تو سٹے لگانے کی ہوتی ہے، آپ ماشاءاللہ اس عمر میں دینی خدمات کر رہے ہیں، تو آپ اتنے سارے اسٹوڈنٹس یہاں جمع ہو گئے اور لگ نہیں رہا کہ آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی شریف لگ رہے ہیں آپ لوگ مجھے، یا شاید ابھی کلاس کا ٹائم نہیں ہے تو اس لیے شریف لگ رہے ہیں، واللہ اعلم۔ بہرحال دیکھیں جو ٹاپک ہے نا میرا، یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اقوام کمپیئر کیا جا رہا ہے، دوسروں سے زیادہ سیدھا راستہ، کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے نا، یعنی بہت سے لوگ ہیں جو اچھی باتیں کر لیتے ہیں، جتنی قرآن اچھی باتیں کرتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اتنی ایسی گائیڈنس دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ ہم اس دعوے کو پرکھتے ہیں کہ کیا ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے قرآن کے علاوہ کوئی اور گائیڈنس ہمارے لیے کافی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس پہ ہم بحث کرتے ہیں۔ کیونکہ آج جو ہے نا ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ اسلام، قرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی ہمیں سیدھا راستہ نظر آ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے آپ کی، ممکن ہی نہیں ہے۔ میری طرف توجہ ہے نا سب کی؟ دیکھو انسان کی زندگی کے نا دو پہلو ہیں،
ایک پہلو تو جو میڈیکل سائنس کہتی ہے، اس پہلو سے تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. آپ کہیں یار کیا بات کر رہے ہیں مفتی صاحب، ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. میڈیکلی کوئی فرق نہیں ہے. میں تو اس لیے جانتا ہوں کہ میری بکری بیمار ہوتی ہے تو پیناڈول کھلاتا ہوں اس کو، بچے بیمار ہوتے ہیں تو بھی پیناڈول کھلاتا ہوں. کوئی فرق ہوا؟ میں ایک دفعہ جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب انسانوں والی پیناڈول دے دیں. اس نے کہا بھائی پیناڈول ایک ہی ہوتی ہے. جانوروں کی بیماریاں، انسانوں کی بیماریاں، جانوروں کی بنیادی ضرورتیں، انسانوں کی بنیادی ضرورتیں تقریباً سیم ہے، تقریباً سیم ہے. تو انسان کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے جس کو منطق کی زبان میں کہا جاتا ہے حیوان ناطق ہے. کچھ حیوان جاندار ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، یہ ایسا جانور ہے جو بولتا ہے اور اچھے اچھوں کی بولتی بند کرا دیتا ہے، اتنا بولتا ہے. لیکن انسان کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ انسان اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. جانوروں میں اچھے برے نہیں ہوتے. میں یہ پہلے تو یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے کیوں، اور مذہب کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. مذہب کے علاوہ وہ اس کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا. یہ میں سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دے رہا ہوں. جانوروں میں اچھے برے نہیں ہوتے. جانور جب کہتے ہیں نا اچھا ہے تو مطلب موٹا تازہ ہے. بکرا ہمارا اچھا ہے، کیا مطلب؟ گوشت زیادہ نکلے گا جب ذبح کریں گے، یا شکل اچھی ہے اس کی، یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں، میرا یہ بچہ بہت پیارا ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے فرما بردار ہے، جو کام کہو کر لیتا ہے، چھٹے نہیں لگاتا، چرس نہیں پیتا. لونڈے لپاڑوں میں آپ لوگ سینٹنس جو ہے نا میرا مکمل کریں گے جب میں ادھورا چھوڑوں گا، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ میرے ساتھ شریک ہیں. اوباش لڑکوں میں بیٹھتا نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے نا اچھا ہونے کا. تو انسان کے اچھا ہونے کا کانسیپٹ الگ ہے، جانوروں کے اچھا ہونے کا کانسیپٹ الگ ہے. یہ گدھا بہت اچھا ہے، کیا مطلب؟ لوڈ بہت اٹھا لیتا ہے یہ. لیکن انسان اچھا وہ نہیں جو لوڈ زیادہ اٹھا لے. تو میں تو پھر ہوں ہی نہیں، پھر کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے. پھر تو وہ سارے باڈی بلڈر ہی اچھے انسان ہوں گے. ہم جیسے تو نارمل صحت والے، ہم تو اتنا لوڈ نہیں اٹھا سکتے. بیل بہت اچھا ہے، کیا مطلب؟ ہل چلا سکتا ہے، صحت مند ہے، طاقتور ہے. بکری بہت اچھی ہے، دودھ بہت دیتی ہے. انسان بہت اچھا ہے، کیا مطلب بھائی انسان کی اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا الگ ہے. جانوروں کی اچھائی اور برائی کا معیار، دیکھو جملہ نہیں آپ مکمل کر رہے، الگ ہے بالکل. انسانوں میں وفادار بھی ہوتے ہیں، بے وفا بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں نہ وفادار نہ بے وفا. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کتا تو بڑا وفادار ہے، بھائی اس میں تو وفاداری کے سافٹ ویئر بلٹن کمپنی کی طرف سے انسٹال ہوئے ہیں، وہ اس لیے وفادار ہے. وہ اپنے اختیار سے وفادار نہیں ہے. جو اس کو بوٹی ڈالے گا وہ اس کے سامنے دم ہلائے گا. وہ تو مجبور ہے اس عادت پر. شیر اگر بہادر ہے وہ مجبور ہے بھائی. گیدڑ اگر بزدل ہے تو وہ مجبور ہے. اس کو قدرت نے بنایا کیا ہے؟ بزدل. لیکن انسان اپنے اختیار سے بہادر بھی ہوتا ہے اور اپنے اختیار سے بزدل بھی ہوتا ہے. اپنے اختیار سے بے وفا بھی ہوتا ہے. نمک حلال بھی ہوتا ہے اور نمک حرام بھی ہوتا ہے. با وفا بھی، بے وفا بھی، جھوٹا بھی، سچا بھی، لالچی بھی، سخی بھی، رشتہ داری جوڑنے والا بھی، رشتے توڑنے والا بھی. جانوروں میں توڑنے والے ہیں تو ہمیشہ توڑ کے ہی رکھیں گے، جوڑنے والے ہیں تو ہمیشہ جوڑ کے رکھیں گے. ان کے جو سافٹ ویئر ان کے اندر ڈلے ہوئے ہیں نا، وہ کمپنی کی طرف سے، وہ کمپنی ان کو بنا کے بھیجتی ہے، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے اس کی باڈی، اس کی مادی حیات. مادی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ڈاکٹروں کی. اس میں ہمیں گائیڈنس چاہیے، کس کی؟ ڈاکٹروں کی، سائنسدانوں کی، انجینئروں کی. آپ کو گھر بنانا ہے تاکہ آپ اچھی لائف گزار سکیں، سول انجینئر سے رابطہ کریں گے. آپ ویسے تو نہیں کریں گے آپ رابطہ، پاکستان ہے، آپ جو بھی گورنمنٹ سے رابطہ کریں گے وہی کتنے پیسے لے گا. خیر کرنا چاہیے کس سے؟ جو بھی اس یعنی اچھے انجینئر سے رابطہ کریں گے آپ، اور مزدوروں سے رابطہ کریں گے، ایسا ہی ہوگا نا.
تو آپ کو گائیڈنس چاہیے کہ میری صحت میں اپنی صحت کو کیسے مینٹین رکھ سکتا ہوں. اب ڈاکٹر سے گائیڈنس ملے گی آپ کو, ماہر حکیموں سے گائیڈنس ملے گی آپ کو. لیکن آپ کو اگر یہ جو میرا ٹاپک ہے نا اس وقت, اچھا انسان بننے کے لیے گائیڈنس کہاں سے ملے گی, تو اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے, مذہب کہتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی, مذہب کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی. سیکولر اور لبرل طبقہ کہتا ہے, گورے کہتے ہیں کہ مذہب سے غلط ملے گی آپ کو. ہم بتائیں گے اچھا انسان کون ہے اور برا انسان کون ہے. اور چونکہ ہم گورے کو باپ بنا چکے ہیں معذرت کے ساتھ, حالانکہ گوروں کا اپنا باپ ہے نہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ گوروں کے باپ لے زندگی ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں ابا کا کنفیوز ہوتے ہیں. ابھی بی بی سی کی رپورٹ ہے چند دن پہلے کی, ایک خاتون نے کیس کیا کہ میرا یہ بچے کا یہ باپ ہے یہ فلاں. اس نے بولا بھائی میں نہیں ہوں بھائی, یہ بی بی سی کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. اس خاتون نے بولا یہی ہے, مقررہ ہے یہ. کورٹ نے اس کو گھسیٹا, بولا تو اس کا باپ ہے, یہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے. ڈی این اے کروایا, کوئی اور ہی نکلا, نہ وہ نہ. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, تھوڑا سا معذرت, میرا اسٹائل اس ٹائپ کا ہے. علماء تو آپ علماء سے پھر تقریریں سنیں نا. تو گورے کا اپنا باپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے, اور آپ نے اس کو اپنا باپ بنایا ہے جس کے پاس باپ ہے. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ. آپ بناؤ گورے کو اپنا باپ, سائنس ٹیکنالوجی میں بناؤ, جو چیز اس کے پاس ہے سائنس ٹیکنالوجی میں وہ آپ کا باپ ہے, وہ ہمیں ماننا پڑے گا بھائی. وہ چاند پہ پہنچ گیا, ہمارے یہاں چاند پہ صرف ہیروئن چی جاتا ہے. ہیروئن جی سے کسی نے پوچھا نا, ہم نے سنا ہے کہ ہیروئن پی کے بندہ سمجھتا ہے میں چاند پہ پہنچ گیا, تو کہتا ہے ابھی کہاں بیٹھا ہوں میں. ہمارے یہاں نارمل لوگ چاند پہ نہیں جاتے. تو ہم نے ہر چیز میں گورے کو اپنا باپ بنا لیا. میں آج جو دنیا میں ٹریولنگ کر رہا ہوں, میں جو یونیورسٹی میں بیانات کر رہا ہوں, میرا ایک ہی ٹاپک ہے بھائی, جو چیز گورے کے پاس ہے اس میں اس کو اپنا باپ بناؤ, جو اس کے پاس ہے ہی نہیں اس میں اس کو فالو کیوں کرتے ہو. تہذیب اس کے پاس نہیں ہے, اخلاقیات اس کے پاس نہیں ہے. انسان کو اچھا اور گناہ بنانے کا جو معیار ہے, اچھے کی جو ڈیفینیشن, وہ نہیں جانتا. جب اس کو پتہ ہی نہیں اچھا کسے کہتے ہیں, تو اچھا انسان کیسے بنائے گا آپ کو. وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور آپ کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا. وہ اس کے پاس کوئی ہدایت ہی نہیں ہے. تو ہمارے پاس قرآن کے علاوہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے قرآن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہ بات ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب میں آپ سے ایک سوال عرض کرتا ہوں. دیکھو, انسان کی زندگی کے میں عرض کر رہا تھا دو پہلو, اچھا بھی اور برا بھی. اس میں ہمیں دو چیزوں کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اچھے انسان بنے, تہذیب یافتہ, مہذب. ساری دنیا اس پر متفق ہے یا نہیں؟ گورے بھی چاہتے ہیں کہ بھئی دنیا کیا بنے. اب لوگوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے بہت سارے نظریات ہیں. یورپ میں وہ کانٹ کے نظریات بڑے مشہور ہیں نا, کہ اس نے کہا عقل سے ہم فیصلہ کریں گے اچھا کسے کہتے ہیں اور برا کسے کہتے ہیں. مذہب نے تو بتا دیا بھئی یہ تمہیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ بتائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. تو دیکھو, پہلی چیز یہ ہے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. نمبر دو, پھر اس اچھائی پہ چلنے کے لیے موٹیویشن کیا ہے, جس کی بیس پر ہم اس اچھائی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں. ان دو چیزوں میں ہمیں گائیڈنس اور رہنمائی کی ضرورت ہے. تو ہم کمپیئر کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا قرآن کے پاس یہ سب باتیں ہیں یا گورے کے پاس ہیں یہ ساری باتیں. کیونکہ دو ہی ہیں, اب یا تو آپ گورے سے معلوم کرو گے یا کس سے معلوم کرو گے. دیکھو, قرآن کے علاوہ تو کوئی آسمانی کتاب بچی نہیں ہے نا. وہ تو خود عیسائی معترف ہیں کہ بائبل تحریف شدہ ہے اور تورات میں تحریف ہے, تو وہ خود ان کے ماننے والے اس بات کے معترف ہو چکے ہیں. اس میں تو آپ کو رہنمائی ملے گی نہیں. وہ کتاب جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے, تو ان میں سے ایک ہی کتاب ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے, جو محفوظ ہے, جو آپ کو گائیڈ کر رہی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ اچھا کسے کہتے ہیں. اگر ہم قرآن سے اچھائی کی, جو جس کو قرآن نے کہا یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ نہیں لیتے نا,
تو آپ ایسے اندھیروں میں بھٹکو گے, آپ قیامت آ جائے گی, یہ فیصلہ نہیں کر پاؤ گے کہ اچھا بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اور برے کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب تو اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح ہمارے سامنے یہ بات واضح کر دی. سب سے پہلے ہمیں رہنمائی چاہیے کہ کیا کوئی کریٹر ہے یا نہیں ہے, کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. اس میں گورا ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ بولو. ان کیا تو سمجھ میں نہیں. وہ کہتے ہیں یار اس بحث میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کانسیپٹ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں گاڈ ہے, بعض کہتے ہیں نہیں جو بندر سے انسان بنے. میں کہتا ہوں بندر سے بنے دم کہاں گئی ہماری. ڈورمن اگر مجھے ملا میں کہوں گا یا تو دم دے یا دم کے پیسے دے. دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ کوئی خالق ہے یا نہیں ہے جس نے ہمیں بنایا. کیونکہ اگر ہے تو بھائی انسان کا سب سے پہلے رشتہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ کریٹر کے ساتھ. آج دنیا میں ایک نعرہ بہت کامن ہے کہ سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے, مذہب کا رشتہ اس کے بعد. یہ صرف ایک لیبل ہے. اصل میں یوں ہونا چاہیے, سب سے پہلے خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے اور مخلوق کا آپس میں اس کے بعد. عنوان یہ ہونا چاہیے. اس کو کتنے خوبصورت عنوان سے چینج کیا ہے, اس کو کہتے ہیں ٹوپی کرانا. آج دنیا میں نا بہت خوبصورت خوشنما نعرے ہیں, جیسے عورت کی آزادی کا نعرہ کتنا زبردست لگایا جاتا ہے. حالانکہ عورت کی آزادی نہیں ہے, اس کو لباس سے آزاد کرنا ہے تاکہ مردوں کی ہوس کا آسانی سے نشانہ بنے. آزادی کا لیبل لگایا جا رہا ہے, عورت آزاد. مزے کس کے ہو رہے ہیں؟ مردوں کے ہو رہے ہیں. عیاشی ہو رہی ہے ان کی, زنا پھیل رہا ہے سوسائٹی میں. وہ بیوی بنا کے لے کر آتے کسی عورت کو, اس کے ساری زندگی خرچہ اٹھاتے, اس کی اولاد کا خرچہ اٹھاتے, اس کی اماں ساس بن جاتی, اس کے ابا سسر بن جاتے. کتنی ٹینشن ہے مرد, اور ہم تو 4 ٹینشنوں میں ڈال رہے ہیں آپ کو. تو کتنی ٹینشن مرد اٹھائے. اس کو کتنا آسان کر دیا کہ عورت پہ آزادی کا لیبل لگا کے اس کو مردوں سے بے محابہ اس کے تعلقات کو لیگل کر دیا. لباس اس سے چھین لیا, پردہ اس سے چھین لیا, لیبل یہ لگا دیا کہ عورت آزاد ہے. بھائی عورت آزاد نہیں ہوئی. اب جو عورت کو حقوق ملنے تھے مردوں کے ذریعے, ان کی اولاد کی کفالت, ان کے رشتہ داروں کا یہ احترام کرتا, یہ سارے حقوق سے عورت محروم ہو گئی. اور مرد نے عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا, اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. جب دل بھر گیا, جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا زبردست ہوتا ہے اور استعمال کے بعد ایسے پھینک دیا جاتا ہے ڈسٹ بن میں, اسی طرح مردوں نے عورت کو ہوس کا نشانہ بنایا. تھوڑی سی عمر بڑھنا, گرل فرینڈ کے دیکھو نا کیا ہوتا ہے گرل فرینڈ میں. جب گرل فرینڈ کے چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہوتی ہیں تو کیا وہ کسی کی گرل فرینڈ رہتی ہے؟ اب دیکھو چپ بیٹھے ہوئے, وہ رہتی ہے گرل فرینڈ. لیکن بیوی کے چہرے پہ جھریاں آتی ہیں تو کیا وہ بیوی نہیں رہتی؟ پھر بھی رہتی ہے. کیا آپ کے بچوں کی ماں ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے, آپ کے والد کی بہو ہے, آپ کے دادا کی بہو ہے, خاندان کا حصہ ہے, بھابھی ہے, کسی کی نند ہے. اللہ نہ بنائے کسی کو کسی کی نند, لیکن ہے بہرحال, کسی کی جٹھانی ہے, کسی کی دیورانی ہے. لیبل کیا لگا دیا جی, عورت کو اسلام نے پابند کیا, جکڑ دیا ہے, تو ہم عورت کو کیا کریں گے؟ آزاد. تو یہ بڑے خوبصورت نا لیبل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. لیبلوں پہ مت جایا کریں. ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا. لوگوں نے کہا کم وقت اندر چینی ہے, باہر چاول کیوں لکھا ہے؟ کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو مکھی دھوکے میں آئے گی؟ مکھی دھوکے میں نہیں آتی لیبل دیکھ کے. اور میں اور آپ اچھے عنوانات دیکھ کے گورے سے متاثر ہو جاتے ہیں. یار ہم سے تو پھر مکھی اچھی ہے. کیا خیال ہے؟ مکھی ہم سے زیادہ اچھی. خیر, تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہمیں کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. گورے کا یہ ٹاپک, سائنس اور ٹیکنالوجی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں, جانا چاہیے, لیکن اس کا یہ ٹاپک ہی نہیں. ان کے ہاں اگر کوئی خدا کو مانتا ہے ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو بھی ٹھیک ہے. ان کے ہاں یہ چیز اچھا انسان بننے میں داخل ہی نہیں ہے کہ آپ گاڈ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. یہ ہے ہی. قرآن ہمیں بتاتا ہے نا نا نا, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانے کے تصرفات ہیں کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں اور زمانہ ہمیں
سب کچھ کرتا ہے. ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. انہم الا یظنون انہم الا یخرصون، یہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا زمانے کے پاس اتنا دماغ ہے زمانے میں کہ ایسے خوبصورت اسٹائل سے زمانے نے پوری کائنات کو بنایا، انسانوں کو پیدا کیا، ان کو مارا، مرد اور عورت کے ملاپ سے نسل کو پیدا کیا، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، اور ماں کے پیٹ میں ماں روٹی کھا رہی ہے، اور ماں جو مرضی کھا رہی ہے، بچہ کی اس کی آنکھ بن رہی ہے، ناک بن رہی ہے، دل دماغ جگر، یہ سب چیزیں بن رہی ہیں. یہ کیا زمانہ کر رہا ہے یہ سارے کام؟ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلے جو کریٹر ہے اس کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے، اور دلائل دیے اس پہ قرآن نے. ان لکم فی الانعام لعبرہ. دیکھو یہ انتہائی، جب انسان دنیا میں آتا ہے اللہ کی قسم اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ وہ خود سے بنا ہے یا اسے کسی نے پیدا کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے اچھا انسان بننے کے لیے. اس کا جواب اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ جس نے بنایا ہے آپ اس کی نظر میں اچھے ہو نہیں سکتے. مجھے بھول گئے تو پھر کیا کرنا ہے بھائی؟ اکثر مجھ سے ایک سوال کیا جاتا تھا، اب تو لوگوں نے چھوڑ دیا اس سوال، جب سے جواب مارکیٹ میں آیا ہے نا، کہ نیوٹن اتنا بڑا سائنسدان تھا، اس نے انسانیت کی اتنی خدمت کی، کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا. تو میں تو اپنے سالوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں بھائی، سسرال کے بارے میں بتا سکتا ہوں، ان کے بارے میں مجھے معلومات ہے. میں نیوٹن کے بارے میں نہیں بتا سکتا، لیکن اگر نیوٹن سے آپ کو محبت ہے اس بیس پہ کہ اس نے انسانیت کی خدمت کی ہے، تو اسی بیس پہ نیوٹن کو اپنے خالق سے محبت کیوں نہیں ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے؟ نیوٹن کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا. اللہ قیامت کے دن اس سے سب سے پہلے یہ پوچھے گا. دیکھو ہم آپس میں دیکھو ابا ہیں، ابا کی نظر میں دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا پڑوسیوں کی بڑی خدمت کر رہا ہے، پڑوسنوں کی بھی خدمت کر رہا ہے، پڑوسیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے، سب کے ساتھ بڑا اچھا سلوک، ہیلو ہائے، سارے خوش ہیں اس سے. ابا کو لفٹ ہی نہیں کراتا، ابا کوئی کام کہتے ہیں کر کے نہیں دیتا، بلکہ اس سے بھی آگے اس نے بدماشی کی کہ ابا کو ابا ہی نہیں مان رہا. ابا نے کہا بیٹا تو ہر ایک کی خدمت کر رہا ہے، تو پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، تجھے جب کوئی کام کہتا ہے تو فوراً چلا جاتا ہے، میں تجھ سے پانی مانگتا ہوں پانی نہیں دیتا. تو وہ کہے ابا میں تو اس پہ ہی کنفیوز ہوں، پتہ نہیں آپ ہیں بھی کہ نہیں ہے میرے ابا. پورا محلہ اس بچے کی تعریف کرے گا، کیا ابا کرے گا اس کی تعریف، بولے گا یہ اچھا بچہ ہے. نیوٹن یقیناً ہماری نظر میں بہت اچھا، مجھے کوئی نیوٹن سے کوئی دشمنی نہیں ہے. آئنسٹائن اور نیوٹن جو دو مشہور سائنسدان گزرے، میرا تو بڑا کام کیا نیوٹن نے، بہت مجھے فائدہ پہنچایا نیوٹن نے میری تقریروں میں مجھے خدا کے وجود کے ثابت کرنے کو بہت آسان کر دیا. نیوٹن کہتا تھا نا چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن، جو چیز حرکت میں ہے تو ہمیشہ حرکت میں رہے گی جب تک اس کو روکنے والی کوئی طاقت نہ ہو. یہ نیوٹن ارشاد فرما کے گیا ہے نا بھائی، جو چیز چل رہی ہے چلتی رہے گی جب تک اسے کوئی روکے نہیں، جو رکی ہوئی ہے ہمیشہ رکی رہے گی جب تک اسے کوئی چلائے نہیں. تو نیوٹن کے اس لا نے نا میرا مسئلہ حل کر دیا. مجھے لمبی تقریریں کرنی پڑتی تھی اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. وہ مسئلہ ایسے حل کیا کہ ہمارے دوست ہیں یونیورسٹی میں، ایک پروفیسر تھے، وہ بڑے ملحد ایتھیسٹ نا، تو انہوں نے کہا، ایتھیسٹ تھے وہ، طلبہ سے انہوں نے، اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہی کہ یار یہ اللہ کہاں ہے؟ یہ مولوی لوگ کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ ہے، تو اللہ کہاں ہے؟ ہم ایک گاڑی کے ایکسلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، اور جب بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. اللہ کو تو ہم جب مانیں گے کہ جب پاؤں ایکسلریٹر پہ رکھ رہے ہیں اور گاڑی رک رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور بریک پہ رکھنے سے چل رہی ہے. یہ تو سارے کام اسباب کے لاجک ہے نا، جب حرکت دیں گے تو چلے گی، روکیں گے تو رکے گی. تو اللہ کہاں ہے اس میں؟ میں نے کہا یار ان پروفیسر صاحب کی نا کھوپڑی صحیح کام کر نہیں رہی ہے. آپ ان کو بتاؤ کہ گاڑی کو چلانے سے چلتی ہے، رکنے سے رکتی ہے. جو گاڑی اپنی کنڈیشن چینج کرنے میں چینجر کی محتاج ہے، وہ بننے میں کریٹر کی محتاج نہیں ہوگی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ جس میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، وہ کریٹر کے بغیر کریٹنگ ہو سکتی ہے اس میں. کیسی کوئی کہے کہ یہ گاڑی جب تک آپ ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں رکھیں گے چلے گی؟ نیوٹن نے یہی تو کہا تھا نا
جب تک اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اس میں چینجنگ نہیں ہوگی، تو یہ خود بخود وجود میں کیسے آ جائے گی؟ یقیناً اس کو کسی میکینک نے، کسی سائنٹسٹ نے بنایا ہے، تو جس سائنسدان نے اس کو بنایا ہے وہ خود کیسے بن گیا؟ ایک پوائنٹ تو ہوگا نا جہاں جا کے یہ کہنا پڑے گا کہ بھئی کوئی پیچھے فورس ہے، کوئی طاقت ہے جو یہ سارے کام جس نے کلمہ کن کی طاقت سے کی ہے۔ یہاں ایک مشہور سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، چینج نیوٹن کا قانون ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو میں نے خود اس سے اخذ کیا ہے کہ کریٹر کے بغیر کریٹنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ مشہور سوال ہے پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تو نیوٹن نے اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا، نیوٹن نے اس دنیا کائنات کے بارے میں کہا ہے۔ نہیں ہے بات میرا خیال ہے، جو بنی ہوئی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کہا ہے، ان میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے بارے میں نیوٹن نے کوئی لا پیش کیا نہیں ہے، تو اللہ تو ہمیشہ سے خود سے ہے، تو کریٹر جو کریٹڈ ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کریٹر کے بارے میں سائنس کا کوئی لا نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے ہماری عقل سے کیا ہے، بالاتر ہے۔ ہم تو اس کائنات کے بارے میں جانتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، اور کریٹر کے بغیر کریٹنگ کے عمل سے یہ نہیں گزر سکتی۔ جو ہل نہ سکے وہ خود پیدا کیسے ہو جائے گا؟ جو بٹن نہ دبا سکے، سست اتنا ہو۔ ایک سست آدمی تھا نا، گھر میں کوئی کام نہیں کرتا تھا، ابا بیزار ہو گئے، ابا ایک مشین لے کر آئے اپنے بچے کے لیے، اس سست کے لیے، کہ بیٹا تو بٹن دبائے گا تیرے ہر کام ہوئے گا، بٹن دبائے گا روٹی آئے گی، بٹن دبائے گا تو کپڑے استری ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا ابا بٹن کون دبائے گا؟ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو بٹن نہیں دبا سکتا اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے کیا؟ تو نیوٹن نے تو میرا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ قیامت کے دن نیوٹن سے ملاقات ہوئی تو میں کہوں گا بھائی آپ نے ہمارے 2 گھنٹے کے بیانات کو، آپ کے جو لا ہے نا، لا کہ چینجر کے، اس کا خلاصہ یہی ہے نا، اس کائنات میں چینجر کے بغیر، اس کا خلاصہ میں نے نکالا ہے۔ نیوٹن سے کہوں گا کائنڈلی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی لا کے تحت آپ اپنے کریٹر کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ اب یہ اللہ اور نیوٹن کا مسئلہ، یہ میرا مسئلہ نہیں، میں تو شکریہ ادا کر کے سائڈ پہ نکل جاؤں گا۔ تو میرے بھائی، میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے انسانیت کے لیے سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے؟ گورا کہتا ہے یہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے، یہ نجی معاملہ ہے آپ کا، مذہب آپ کی نجی زندگی کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، نجی معاملہ ہے، ہم نہیں کہتے کہ ہم کسی کو فورس کریں گے کہ اللہ پہ ایمان لے کر آؤ، لیکن اتنی بات تو ہے کہ اللہ کی نظر میں اچھا وہ ہوگا جو اللہ کو مانے گا، اللہ کی نظر میں برا وہ ہوگا جو اللہ کو نہیں مانے گا، چاہے وہ انسانوں کی نظر میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ یہ پوائنٹ جو کلیئر کیا ہے یہ قرآن نے کیا ہے، سائنس اس پوائنٹ کو کلیئر نہیں۔ یہاں میں گائیڈنس سائنس کی طرف سے نہیں ملتی ہے۔ یہ کو ختم نہیں کیا آپ نے؟ آواز کافی گونج رہی ہے میری نا، جس سے میرا خیال صحیح سنائی دے رہی ہے میری آواز آپ لوگ؟ اس کے بعد پھر اللہ کی توحید کا مسئلہ، اب صحیح ہے میرا خیال کہ وہ خدا کتنے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی کون حل کرتا ہے؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ان لكم في الانعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ فرمایا سوکھا چارہ جانوروں کو کھلاتے ہو، تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر گائے میں آٹومیٹیکلی انسٹال نہیں ہوئے ہیں، یہ خود سے نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ۔ تو ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، پہلا مسئلہ قرآن نے حل کیا۔ کون ہے بھائی؟ کوئی خالق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے۔ شرک پر میں اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گا، یہاں سارے توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی بتوں کی عبادت کرنا، اپنے ہاتھ سے بتوں کو بنا کے پوجنا، اس کے لیے تو عقل چاہیے، اس کے لیے تو قرآن کی ہدایت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی ہے، وہ دو ہوتے تو لفسدتا، زمین آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ باقی جو ہمارے یہاں مزاروں میں شرک ہو رہا ہے، بزرگوں سے بابوں سے مانگا جا رہا ہے، وہ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میرے ایک دوست کا فون آیا، کہنے لگا میرا آدھا دھڑ جو ہے نا فالج ہو گیا، اس کو مجھے کسی نے بتایا فلاں کے مزار پہ جا کے دعا مانگو، ان بابا کے مزار پہ جا کے بابا سے مانگو تو وہ دھڑ صحیح ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، میں نے ان کے سامنے، میں نے کہا ان سے عقلی لاجک سے بات کرتا ہوں، میں نے کہا دیکھو آپ کے آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا، وہ جو قبر میں بزرگ ہیں ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں، تبھی تو قبر میں ہے نا، وہ کیا خیال ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اگر وہ جب ان کا انتقال ہوا ان کا ایک انگلی بھی کام کر رہی ہوتی، اگر غسل دیتے ہوئے تھوڑا سا بھی ہل جاتے تو جو غسل دے رہے ہوتے وہ سارے لیٹ جاتے خوف سے، ایسے ہی ہے نا، وہ سارے لیٹ جاتے، تو یہ میت ہل کیوں رہی ہے؟
میں نے کہا جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کر سکتا ہے بھائی؟ یہ توحید تو اتنی کامن سینس کی بات ہے بالکل، اس میں تو بے وقوف ہے وہ آدمی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتا ہے۔ اچھا، ایک آج کل بڑا کامن سوال کیا جاتا ہے کہ ہم گاڈ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو کیوں مانے ہم؟ یہ بڑا آج کل لبرل لوگ جو ہے نا، سیکولر لوگ کہتے ہیں مانتے ہیں کریٹر ہے بھائی، کوئی خالق ہے، مسلمانوں کے اللہ کو کیوں مانے ہم؟ بھائی ہے کوئی خالق ہے، اور بڑے زبردست تقریریں کرتے ہیں اس کی، بڑا طاقتور ہے، اس نے انسانوں کو بنایا، ہم اللہ کو کیوں مانے؟ اس کا بھی قرآن جواب دیتا ہے کہ تم اللہ کو کیوں مانو۔ دیکھو، ایک گاڈ وہ ہے جس کو لبرل اور سیکولر لوگ مانتے ہیں، جو گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، نہ اس نے کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجا اپنے تعارف کے لیے، نہ آسمان سے اس نے کوئی کتاب نازل کی، اور ایک گاڈ وہ ہے جو بولتا ہے کہ میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، ان کی پسلی سے حوا کو بنایا، میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، میں نے قرآن نازل کیا، میں نے تورات نازل کی، میں نے انجیل نازل کی، میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں، ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں، سود کو میں ناپسند کرتا ہوں، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، 5 ٹائم نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، ماں باپ کو اف بھی نہ کرو۔ تو وہ خدا جو بول رہا ہے، اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، وہی اللہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ پھوٹتا کیوں نہیں ہے؟ جھوٹی موٹی کا خدا تو قرآن نازل کر رہا ہے، معاذ اللہ، جھوٹی موٹی کا خدا تو اپنے بارے میں ہمیں تفصیل بتا رہا ہے، تو سچی مچی کا خدا پھر چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو ہم اس خدا کو مانیں گے جو چپ بیٹھا ہوا ہے، یا اس کو مانیں گے جو بول رہا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے امریکہ نے 2 بندوں کو سفیر بنا کے بھیجا، ایک بندے کو سفیر بنا کے بھیجا، اتنے میں جھوٹی موٹی میں ایک اور آ گیا۔ وہ جھوٹی موٹی والا کہہ رہا ہے کہ سچی مچی والا کہہ رہا ہے کہ میں سفیر ہوں، یہ میرا کارڈ ہے اور یہ امریکہ نے پیغام بھیجا ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، ہم تو اسی سے ڈیلنگ کر رہے ہیں، اور جو جھوٹی موٹی والا سفیر تھا نا، وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہا۔ ہماری ساری ڈیلنگ کس سے چل رہی ہے؟ سچی مچی والے سے۔ جب سارا پروسیس ہو گیا تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے اصل سفیر تو یہ ہے، ہم رکھ کے چماٹ لگائیں گے نہیں اس پہ کہ کم بخت اگر تو اصل ہے تو گھنٹے سے میری اس کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے پیغام یہ ہے، کارڈ دکھا رہا ہے، تو چپ کیوں بیٹھا ہوا تھا اتنی دیر سے؟ اور آسان مثال دے دیتا ہوں یار، رشتہ لینے کے لیے گئے، اب سمجھ میں آئے گی مثال میں۔ آپ کے دوست کو رشتہ لینا تھا، لڑکی والوں کے گھر جا کے بیٹھے، وہ چپ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ بول رہے ہو کہ جی مجھے رشتہ چاہیے، ایکچولی میں آیا ہوں، میری یہ ایجوکیشن ہے، کوالیفیکیشن یہ ہے، یہاں پڑھاتا ہوں، یہ میرا بزنس ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، اور وہ چپ کر کے گننا بن کے بیٹھا ہوا۔ جب جانے کا ٹائم آیا تو لڑکی کے ابا سے اس نے کہا کہ اصل میں تو میں ہوں۔ تو لڑکی کے ابا ایک رکھ کے تھپڑ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ بولے جب تو تھا تو گھنٹے سے اپنا انٹروڈکشن یہ کیوں کروا رہا تھا؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ ٹائم ویسٹ کیا تو نے میرا۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور گاڈ ہے بھائی تو وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنا تعارف کراتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کائنات کو کیوں بنایا؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو ہم گونگے بہرے خدا پر ایمان نہیں رکھتے، ہم اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس نے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کو نازل کیا، جس نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رسول بنایا، موسیٰ کو میں نے کلیم اللہ بنایا، آدم کو میں نے صفی اللہ بنایا، ابراہیم کو میں نے خلیل اللہ بنایا۔ اے سے لے کے زیڈ تک ایک ایک چیز میں ہمیں جو خدا گائیڈ کرتا ہے، بولتا ہے ہماری امن یجیب المضطر اذا دعا، فرمایا کون ہے جو مجبور کی پکار پر لبیک کہتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ جو زندہ خدا ہے بھائی ہم اس پہ مانتے ہیں، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں کوئی ہے تو لاؤ یار۔ تو ہمارا ایک بہت اہم سوال ہے ہماری زندگی کا کہ اللہ ہے، اس کو مانے بغیر آپ اچھے انسان اللہ کی نظر میں نہیں بن سکتے۔ دیکھو انسانوں سے اگر پوچھو گے نا اچھا کون ہے، تو جو انسان کے چرسیوں سے پوچھو گے نا تو سب سے اچھا وہ ہے جو زیادہ چرس سستی بیچتا ہے اس کو۔ کیا خیال ہے؟ اگر انسانوں پہ چھوڑ دیا جائے نا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے، اچھائی کو ایکسپلین کرنا، تو چرسیوں کی نظر میں سب سے اچھا وہ ہے جو اس کو سستے میں زیادہ پڑیا دیتا ہو۔ ایک زمانے میں نا چرس ملا کرتی تھی پائپوں کے اندر برساتی نالوں میں، اب پتہ ہے 2 جگہ چرس دبا کے مل رہی ہے، ایک تعلیمی اداروں میں اور تھانے میں، استغفر اللہ، تھانوں میں اور تعلیمی اداروں میں الحمدللہ چرس سب سے زیادہ دکھ۔ یہ تو اللہ اسلامی جمعیت طلبہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں یہ تھوڑا سا ماحول پہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔
ورنہ اس وقت ہماری یونیورسٹیاں جو کمپلین ہمارے پاس آ رہی ہیں، یہ ٹی وی کی خبریں میں نہیں بتا رہا، اس وقت نشے کے اڈے جو بن رہی ہیں نا، جو ادارے بن رہے ہیں، وہ پتہ ہے کون سے ادارے ہیں جہاں نشہ سیکھتے ہیں بچے؟ وہ ہیں یونیورسٹیاں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یونیورسٹی میں ہم گوروں سے سائنس اور ٹیکنالوجی تو سیکھ رہے ہیں، ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تہذیب بھی ہمیں گورا سکھائے گا، تو گورا یہ والی تہذیب سکھائے گا، سمجھتے ہو؟ پینے پلانے والی تہذیب سکھائے گا آپ کو، اس کے بعد ہے نہیں تو آپ کو سکھائے گا کہاں سے بھائی؟ تو اس لیے یونیورسٹی میں آپ کتابیں وہاں سے لائیں، تہذیب کے لیے آپ کو مذہب کو یونیورسٹیوں میں داخل کرنا پڑے گا، قرآن کو داخل کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا، پھر اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں۔ گورے کی مثال دے کے نا میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ گوروں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کیا کی ہے؟ ناانصافی ہمارے ساتھ یہ کی ہے، دیکھو کچھ ایک سوسائٹی تھی جس میں بڑے خاندانی قسم کے لوگ رہا کرتے تھے۔ ایک فرضی مثال آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے بات۔ 3 پیس سوٹ ٹائی پہ گھومتے ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں یار ان جیسا ہمیں بننا چاہیے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بتائیں گے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا۔ ایسی سوسائٹی تھی جہاں نشہ نہیں تھا، شراب نہیں تھی، زنا نہیں تھا، بدکاری نہیں تھی، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کا رواج نہیں تھا، بدسلوکی نہیں تھی۔ وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بھائی شراب بری چیز ہے، زنا بری چیز ہے، وغیرہ وغیرہ، جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں۔ لوگوں نے ان کو اپنا باپ بنا لیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کے برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ جو اچھے سمجھے جاتے تھے نا، وہ کیا ہو گئے؟ اب وہ اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو گئے، چرس پینے لگے، زنا کرنے لگے، شراب پینے لگے، ماں باپ سے جان چھڑانے لگے، یار بڑھاپے میں ٹینشن۔ اب کیا ہوا؟ وہ لوگوں کی نظر میں بدنام ہونا شروع ہو گئے، یار یہ تو علاقے کے بڑے ٹھیکیدار بنے پھرتے تھے، ہم ان سے تہذیب سیکھتے تھے۔ وہاں کوئی اور بیان چل رہا ہے کیا پیچھے؟ اچھا ویڈیو چل رہی ہے، میری ہی چل رہی ہے نا، کوئی اور فلم تو نہیں لگی ہوئی؟ تو اب وہ کیا ہے کہ وہ نا، اچھا میری طرف دیکھیں تو مجھے زیادہ، کیونکہ آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے نا، بولنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جی وہ جو تہذیب یافتہ لوگ تھے نا، وہ خود شیطان کے بہکاوے میں آ کے نشے میں اور غیر اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ ظاہر بدنام ہوں گے، لوگ کہیں گے ہمیں تہذیب سکھاؤ گے، تم تو خود نشہ کرتے ہو، تم خود سٹے لگاتے ہو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ سٹوں سے، سٹا سمجھتے ہیں کراچی میں تو سب کو پتا ہے سٹا کسے کہتے ہیں، تو سٹا چرس ورس، ہیروئن بھی نہیں، شراب وراب، شراب تو سٹے میں نہیں آتی، چرس اور ہیروئن آتی ہے، گوگل پہ سرچ کر لیے گا کیا کیا آتا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، وہ ٹھیکیدار بنے ہوتے بھائی دنیا کے، وہ اب خود جب اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے کہا یار یہ اب ہم سے چھوٹتی نہیں ہے، ان میں بڑا مزہ آیا، زنا ہے، شراب ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یار، ایک چرس کی میں مثال دیتا ہوں، چرسی ہمارے یہاں برا سمجھا جاتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا بھائی، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں چرس پیتا ہوں، آدمی کہے گا یار دیکھو کیسے فضول آدمی ہے، چرس پیتا ہے۔ لیکن اگر علاقے کے مہذب لوگ چرسی بن جائیں تو پتہ ہے کیا ہوگا، اور ان سے چرس چھوٹ نہ رہی ہو، تو وہ چرس پہ اینٹی ڈپریشن کا لیبل لگا کے اور خوبصورت پڑیا میں اس کو پیکنگ میں لا کے اس سے برائی کا لیبل ختم کر دیں گے، اور ایسا پروپیگنڈا ہوگا، پھر وہ سوسائٹی میں چرس کو پروموٹ کریں گے۔ ایکچولی چرس جو ہے وہ ڈپریشن کو ختم کرتی ہے۔ یہ آپ کا نجی معاملہ ہے کہ آپ چرس پیتے ہیں یا کوکین پسند ہے آپ کو، آپ آئس لیتے ہیں، یہ آپ کا نجی معاملہ ہے۔ ایکچولی انسان اچھا وہ ہوتا ہے جو ٹیکس ٹائم پہ ادا کرے، بات کرنے سے پہلے تھینک یو، اور بات کے آخر میں ایٹیٹیوڈ سے انسان پہچانا جاتا ہے، چھٹوں سے انسان کا پتہ نہیں چلتا۔ کچھ دنوں میں کیا ہوا، پھر انہوں نے کہا یار یہ جو نالوں میں بیٹھ کے، برساتی نالوں میں جو چرس لوگ پیتے ہیں نا، اس سے ہم بدنام ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان کا کام ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں 3 پیس سوٹ ٹائی میں باقاعدہ ایک پراپر پروگرام ہوگا، اور وہ چمک پٹی ہوتی ہے نا، وہ خوبصورت پنیاں، ان میں چرس تقسیم ہوگی، اور تمیز سے بیٹھ کے پیا کریں گے یہ کام۔
اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ، مغربی تہذیب نے یہی کچھ کیا ہے. جو چیزیں، جو اخلاقی برائیاں انسانیت کے لیے بدنما داغ تھیں ہمیشہ سے، جس کو انسان نے اپنی سوسائٹی میں کبھی داخل نہیں ہونے دیا، جو کافر تھے نا، جو مسلم نہیں تھے، وہ بھی سوسائٹی میں ان برائیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے. اگر کوئی کرتا تو برا سمجھتے. جب یورپ میں اور مغربی طاقتوں نے مذہب کا لبادہ اٹھا کے پھینکا ہے، ان میں اخلاقی برائیاں، جب اللہ نکل گیا آپ کی سوسائٹی سے تو اچھے اور برے میں تمیز آپ کی سوسائٹی سے نکل گئی. اب آپ عقل سے فیصلہ کرو گے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. عقل خواہشات کے تابع ہو جاتی ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کوئی کام کرنے کا، میری عقل بیسیوں دلائل دے کے حلال کر دے گی میرے لیے. دیکھو عقل سے اگر فیصلہ کیا جائے نا، مجھ سے اگر پوچھو گے میں کہوں گا 18 شادیاں حلال ہیں. مجھ سے تو پوچھو گے تو میں یہ کہوں گا. میں تو 4 پہ آ کے رک گیا. کیوں؟ مذہب کے آگے میں ہتھیار ڈال رہا ہوں. بھائی مذہب نے مجھے 4 سے زیادہ کی اجازت، ورنہ میں رکنے والا آدمی نہیں تھا. میں نہیں رکتا، مجھے مذہب نے روک دیا. اگر عقل سے پوچھو گے تو میں پھر اور عقل لڑاؤں گا. میں لکھ دوں گا مقالہ ایک اور، یار 4 تو اس زمانے میں تھی، ایکچولی اب تو عورتیں اتنی بیوہ ہو گئی ہیں، اتنی طلاق یافتہ ہو گئی ہیں. اس زمانے میں اجتہاد کر کے میں کہہ دیتا بھائی 8 جائز ہے. میں کیوں بریک لگا رہا ہوں بھائی؟ نص ہے کہ ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، اس سے آگے آپ کو پرمیشن نہیں ہے. ہم پابند ہیں، ہم زنا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر میں عقل سے فیصلہ کروں کہ زنا لیگل ہے یا انلیگل، تو اگر کوئی زنا کا عادی ہوگا نا، اس کی عقل یہی کہے گی اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے. ہر نشئی جو ہے نا، نشئی وہ اس بیس پہ نشہ کرتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے کہ یار مگر مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے اور چرس پینے سے دور ہو سکتی ہے، شراب پینے سے دور. میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا نا، میں کسی کا دل تھوڑی، انڈیا بس ایک دل دکھانا ایک بری چیز ہے. میں کسی کا دل تو یہ، حالانکہ وہ بیسیوں کے دانت توڑ چکا ہوتا ہے نشہ کر کے، دل نہیں دکھاتا خالی وہ. یورپ اور امریکہ میں جو اخلاقی جرائم ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹل اموات ہو رہی ہیں، جہاز کریش ہوئے ہیں، پائلٹ نے زیادہ پی لی تھی، وہ ٹریس نہیں ہو سکا، اور جب وہ الٹا ہوا تو اس نے جہاز کو الٹا کر دیا یہ سمجھ کے کہ جہاز اب سیدھا ہوا ہے. ایسے واقعات ہوئے ہیں، حالانکہ وہ خود الٹا ہوا ہے. وہ سمجھا کہ سب الٹے بیٹھے ہوئے تو اس نے جہاز کو کیا کر دیا؟ الٹا کر دیا. سارے الٹے ہو گئے، وہ سمجھ رہا میں سیدھا ہو گیا ہوں. ایسے ایسے اخلاقی جرائم کرواتا ہے نشہ. لیکن ان قوموں میں نشے کو کیا کر دیا؟ لیگل. کیا ان کی عقل کہتی ہے کہ یہ لیگل ہونا چاہیے؟ نہ، عقل نہیں کہتی، خواہشات کہتی ہیں. لیبل کس کا لگا دیا؟ کہ عقل کہتی ہے کہ یہ لیگل ہونی چاہیے. مذہب نے ہمارے پاس آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے کہ تمہاری کھوپڑی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیونکہ اگر تمہارے اوپر ڈال دیا تو تم تو ہر اخلاقی برائی کو، ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے قانون سازی کرے گا، ہر آدمی اپنا فائدہ دیکھے گا. کتنی بری چیز ہے نشہ، ساری دنیا مانتی ہے بری چیز ہے. حرام ہے کیا دنیا میں سوائے اسلام کے؟ کسی نے اس کو انلیگل نہیں کیا. اتنی جرائم ہوتے ہیں. میں اکثر یہاں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا، کیسے کیسے جرائم ہوتے ہیں. ایک آدمی جو تھا نا، وہ شراب پی کے گھر آتا تو بیوی جو ہے نا اس کی پکڑ لیتی اس کو. ایک دن کیا ہوا، بیوی بہت بڑی جو ہے نا وہ پاور ہوتی ہے اس کے پاس، وہ اس انسان کا بچہ بنا دیتی ہے. جس کو 4 بیویاں ہوں تو کیا یار کچھ سوچو اس کی کیا حالت ہے. تو ایک بیوی انسان کا بچہ بنا دیتی ہے. اس کو ٹوپی کرانا آسان نہیں ہوتا بیوی کو. ہمارے یہاں لڑکے جمعرات کو غائب ہوتے تھے، گھر پہ آتے تھے، ابا کو کہتے مدنی مسجد گیا تھا، میں شب جمعہ گیا تھا. شادی کے بعد بیگم چہرے کی نحوست دیکھ کے بتا دیتی ہے کہ شب جمعہ والا چہرہ نہیں ہے. باپ کو نہیں پتا چلتا بیچارے کو، وہ کہتا ہے اچھا میرا بیٹا شاید سہ روزے کے لیے گیا ہوگا. بیوی چہرے کی نحوست دیکھ کے بتا دیتی ہے یہ سہ روزے والا چہرہ نہیں ہے. تو ایسے ہی تھا، وہ گھر آتا تو ایک دن اس کو لگا کہ آج پھر میں لیٹ ہو گیا ہوں، تو دیوار پھلانگ کے گیا نا، اور کمرے میں آ کے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گیا، جیسے آفس کا کوئی کام رہ گیا تھا بڑی تمیز سے. بیگم آئی، کہنے لگے لگ رہا آج پھر پی کے آیا ہے. نہیں بیگم، کہتے کم بخت یہ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا؟ اب آپ بتاؤ یار، یہ اخلاقی کام ہے؟ آپ کو شرابی فلموں میں نظر آتے ہیں، فلموں کے شرابی اور ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ کا بھی دل چاہتا ہے یار ہم بھی پئیں. وہ صرف فلموں میں ہوتے ہیں میرے بھائی. سچی مچی والے شرابی ایسے نہیں ہوتے، وہ بہت ہی گندے ہوتے ہیں.
منہ سے سڑی ہوئی بدبو آ رہی ہوتی ہے, رال ٹپک رہی ہوتی ہے, بیوی اور ماں اور بہن کا فرق ختم کر دیا ہوتا ہے, قتل کر رہے ہوتے ہیں, طلاقیں دے رہے ہوتے ہیں, بہت ہی گندے ہوتے ہیں. تو اخلاقی برائیاں اگر آپ مذہب سے نہیں پوچھو گے نا تو انسان کیا کرے گا. کہ میں وہ مثال کو جلدی سے کمپلیٹ کروں تو اب انہوں نے کیا کیا کہ چرس پینے لگے وہ, تو اب چرسیوں نے کیا کیا کہ یار اب ہم بدنام ہو رہے ہیں. تو وہ تھے بھی قوم کے لیڈر, بڑے بھی وہی تھے, تو بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ یہ غلط چیز ہے ہمیں چھوڑنی چاہیے, لیکن اپنے آپ سے بدنامی کا بدنما داغ ہٹانے کے لیے انہوں نے چرس کو تہذیب کی ڈیفینیشن سے خارج کر دیا. انہوں نے کہا ایکچولی یہ اینٹی ڈپریشن ہے اور آپ ایک اچھے ماحول میں پئیں اور ایک لمٹ میں رہیں. آپ کیا کریں, ایسے نہیں پینڈو کی طرح پیے چلے جا رہے, تمیز سے. تو اتنی لیگل ہے, اتنی لیگل وغیرہ وغیرہ, جو بھی وہ ان کے مسائل ہیں, ہمارے مسائل ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا, اس پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوگا تھوڑے دنوں میں, کیونکہ انسان پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے. اس کا اثر پتہ ہے کیا ہوگا, جب تک یہ پروپیگنڈا نہیں تھا تو آپ کی بچی کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا, آپ اس سے پوچھیں گے بیٹا کیا کرتے ہو, کیا کہ چرس پیتا ہوں, تو آپ گلی کے کتے اس کے پیچھے چھوڑ دو گے یا تجھے شرم نہیں آتی. لیکن جب یہ پروپیگنڈا مشہور ہو جائے گا نا تو چرچ تہذیب کی علامت بن جائے گی, لبرل اور سیکولر ہونے کی علامت بن جائے گی. پھر آپ کے گھر کوئی بندہ رشتہ لینے کے لیے آئے گا, آپ کہیں گے بیٹا آپ چرس بھی پیتے ہیں, کیا کہ نہیں انکل میں نشہ نہیں کرتا. یار تم فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, آپ بنیاد پرست آدمی ہو, آپ بہت تنگ, آپ تو ہماری بیٹی کو بھی چرس نہیں پینے دو گے پھر شادی کے بعد. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, آپ اس کو میں مثال چرس کی دے رہا ہوں, چرس میں نہیں ہو رہا, تیسری چیزوں میں ہو رہا ہے. بے پردہ ہونا یہ بد تہذیبی ہے, اپنے جسم کو ساری دنیا کے سامنے عورت دکھا رہی ہے, یہ بد تہذیبی ہے. لیکن آج تہذیب پردہ نہیں ہے, پروپیگنڈا یہ ہے کہ جس کے کپڑے جتنے کم اتنی لبرل, اتنی ماڈرن, اتنی ایجوکیٹڈ, اتنی ہی براڈ مائنڈڈ سمجھی جاتی ہے. یہ ہے ابھی پڑھی لکھی خاتون ہے, یہ ہے وہ نہیں ہے فنڈامنٹلسٹ بنیاد پر برقعے پہن کے گھوم رہی ہے, سائنسی ترقی. حالانکہ برقعے کا سائنسی ترقی سے کیا تعلق ہے یار. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھو نہیں, ہم کہہ رہے ہیں برقع پہن کے پڑھ لو, مردوں کے سامنے برقع پہن کے آ جاؤ یا کوئی پردہ کر کے آ جاؤ. پڑھائی کا اس سے کوئی تعلق ہے کہ آپ مردوں کے سامنے آپ اپنی باڈی کو ایکسپوز کریں, اس کا پڑھائی سے کیا تعلق. گورے نے جو ترقی کی ہے وہ بے پردگی کی وجہ سے نہیں, وہ تو محنت کی ہے اس نے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی اسی جیسے ہو جائیں گے نا, بالکل کپڑے اتار دیں گے, ہم چاند پہ پہنچ جائیں گے. اس سے تو ہم جہاں پہنچے ہوئے وہاں سے بھی پیچھے ہو جائیں گے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ لیاری میں نا جو الیکشن ہو رہے تھے, 20-25 سال پرانی بات ہے, تو لیاری میں کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو رہا تھا, اس نے کہا کہ آپ مجھے ووٹ دیں, میں لیاری کو پیرس بنا دوں گا. یہ میرے استاد تھے, لیاری میں امام تھے, انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ میں لیاری کو کیا بنا دوں گا, پیرس. ظاہر ہے لیاری کو پیرس بنانا آسان کام ہے. وہ جیت گئے تو کچھ بھی نہیں بنا لیاری, ویسے کا ویسے ہی رہا. پبلک ان کے پاس آئی, انہوں نے بولا بھائی کیونکہ وہ بلوچ زیادہ ہے نا, بھائی آپ نے بولا تھا کہ ہم اس کو پیرس بنا دے گا, ابھی بناؤ نا پیرس. اس نے بولا بھائی یہی ہو سکتا ہے کہ میں پردہ اتروا لوں اور یہاں لڑکیاں چڑیاں پہن کے گھومیں, اس طرح سے میں پیرس بنا سکتا ہوں, اس سے زیادہ میں اس کو پیرس نہیں بنا سکتا. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم گورے کو فالو کر رہے ہیں, بس کپڑے اتار دو, نمازیں چھوڑ دو, ابا کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دو, اور پینے پلانے کی چیزیں اور یہ سب چیزیں. تو بہت سارے کام مغربی کلچر نے ایسے کیے جو انسانیت کے لیے بدنما داغ, لیکن لیبل کیا لگا دیا تہذیب کا. وجہ کیا ہے, ان کے پاس قرآن کی گائیڈنس نہیں ہے لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہتھیار ڈالنے پڑیں گے آپ کو قرآن کے سامنے. قرآن گائیڈ کرتا ہے ہمیں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے ایمان والو, شراب, جوا, سٹا, پانسے, یہ سب پلید عمل ہے, پلید گندگی ہے, پلیدی ہے, اس سے اوائڈ کرو, اجتناب کرو. ایک اشکال صحابہ کا ہوا, شراب پینے کے کچھ فائدے بھی تو ہیں, ریلیکس ہو جاتا ہے انسان, کچھ جسم میں طاقت آ جاتی ہے وقتی طور پہ. بھائی کم از کم جنگوں میں لڑنے سے پہلے پینے کی اجازت ہو جائے, ذرا پاور آ جائے گی. تو قرآن نے زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کی. قرآن نے کہا اثمہما اکبر من نفعہما, ٹھیک ہے کچھ فائدے ہیں لیکن اس کا گناہ اس کے فائدوں سے, یہ نہیں کہا اس کے نقصانات فائدوں سے بڑھ کر ہیں. اگر قرآن لاجک کی بات کرتا پھر ایک بحث چھڑ جاتی. کچھ کہتے نہیں جی فائدے زیادہ ہیں, یورپ میں یہی تو ہوا ہے, کچھ کہتے فائدے زیادہ ہیں, کچھ کہتے نقصان زیادہ ہے. قرآن نے کہا جو مرضی ہے, گناہ اس کا فائدوں سے
خدا کی ناراضی بہت ہے. اللہ کو ناراض کرنا کہاں سے اچھی بات ہو گئی بھائی؟ کہاں سے اچھی بات ہو گئی؟ اس سوسائٹی میں زنا آیا. کیوں؟ ان کے ماہرین بیٹھ گئے کہ زنا بری چیز ہے اچھی چیز ہے، فیصلہ نہیں کر پائے وہ. انہوں نے کہا اگر ایک عورت بھی راضی آدمی بھی راضی تو کیا جا رہا ہے اس میں یار؟ قرآن نے ہمیں کہہ دیا لا تقربوا الزنا، گائیڈ کیا نا ہمیں. زنا تو کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت پٹکو. ان کے ماہرین کے پاس قرآن نہیں تھا، گوروں کے پاس وہ بیٹھ گئے کہ یار زنا، بحثیں شروع ہو گئی. اور بحث بھی وہ کر رہے ہیں جو سارے زنا کر رہے ہیں. وہ کبھی درست نتیجے پر پہنچیں گے؟ کیونکہ روکنے والی کوئی طاقت ہی نہیں ہے ان کو، وہ تو پہنچ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا یار ایکچولی اگر کوئی عورت بھی راضی ہے مرد. آپ کو پتا ہے میں نے پاکستان کا لا جب اسلامی یونیورسٹی میں جا کے پڑھا نا تو میں حیران ہو گیا گوروں کے قانون کو دیکھ کر. کوئی شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے تو 50 روپے جرمانہ تھا کہ وہ شوہر کو دے گی. یعنی جس نے زنا کیا نا کسی کو 50 روپے دے گا. اس زمانے کے 50 تھوڑے 50,000 کر لو، اس کو 5,000 سے زیادہ نہیں بنتے. تو میں نے کہا گورے کی غیرت کو کیا ہے بھائی؟ سلام. اس پہ ایک وہ لطیفہ سنا دوں منظر صاحب، وہ غیرت والا بڑے اس موقع پہ ہے. تو ایک ہمارا پشاور کا پٹھان جو ہے نا ملا کسی انگریز سے. انگریز نے پوچھا یار تم لوگ غیرت بہت ہے تمہاری، عورتوں کا کسی سے ناجائز تعلق ہو ایک دم غیرت میں آ جاتے ہو. تو اس نے بھائی بھائی ہم لوگ غیرت مند لوگ ہیں، ایسے تھوڑی کہ شادی ہم سے ہوئی ہے اور تعلقات وسیم سے چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی ہم لوگ کیا. اس نے بولا یار تم لوگ بھی تو، تمہارے اندر تو غیرت نہیں ہے. تو اس گورے نے کہا نہیں میرے اندر بہت ہے، میرے اندر ہے، میں اس سے مستثنا ہوں. کیا غیرت ہے؟ کہتا ہے یار ہم نے اپنی بیٹی کو ایک دفعہ کہیں پارک میں دیکھا کسی لڑکے کے ساتھ. مجھے انگلش میں سمجھا رہے ہیں نا، میں تو اردو میں بتاؤں گا نا آپ. تو کہہ رہا ہے میرے کو بڑی غیرت آئی. پٹھان جوش میں آ گئی کیا کیا تو نے؟ کہہ رہا ہے میں نے کہا اس دفعہ تو چھوڑ دیا، اگلی دفعہ نہیں چھوڑوں گا میں. اگلی دفعہ، یہ تہذیب ہے، اگلی دفعہ نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ وہ پٹھان بھائی نے سوچا اگلی دفعہ تو اس کے بوٹیاں بنا دی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اتنے جوش میں آیا بھائی. کہہ رہا اگلی دفعہ پھر میں نے دیکھا اس طرح اپنی بچی کو قابل اعتراض حالت میں نا بوائے فرینڈ کے ساتھ. پھر کیا ہوا؟ بہت غصہ آیا، غیرت آئی. کیا کیا؟ اب تو چھوڑ دیا بیٹا، اگلی دفعہ ایک دفعہ اور چانس دے رہا ہوں، آئندہ معاف نہیں کروں گا. وہ غصے میں آ رہا تھا تو بتا پھر اگلی دفعہ میں کیا کیا تو نے؟ کہہ رہا پھر میں نے دیکھا گھر میں میرے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں قابل اعتراض حالت میں. خان کو آ گیا جوش، یار اب تو پتہ نہیں کو بم دھماکہ ہو گیا ہوگا، کیا ہو گیا ہوگا بھائی. پھر کیا کیا تو نے؟ کہہ رہے میں نے کہا اب معاف نہیں کروں گا، اب معاف نہیں کروں گا. کیا بول تو صحیح. کہہ رہے میں نے وہ صوفہ گھر سے نکال دیا. میں نے کہا اب یہ 2 دفعہ بہت ہوتا ہے یار، تیسری دفعہ میں نے وہ صوفہ جس پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ گھر سے نکال دیا، بیٹھنے کی جگہ ہی نہ چھوڑیں گے. یہ آپ تو لطیفہ سمجھ رہے ہیں، ہے بھی لطیفہ، لیکن اس سے بھی آگے کا معاملہ ہے. وہ صوفہ بھی گھر سے، بولتے کیوں نہیں، صوفہ بھی گھر سے نہیں نکالتے. صوفہ نکالا کیس ہو جائے گا، پولیس آئے گی تیرے باپ کا صوفہ ہے کیا. صوفہ بھی گورا گھر سے نہیں نکالتا. کتنی بڑی بد تہذیبی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن لبرل اور سیکولر طبقے کے ہاں یہ بد تہذیبی نہیں سمجھی جاتی. ان کا پرسنل معاملہ ہے. 18 سال کی لڑکی ہے، لڑکا بھی 18 سال کا ہے. ایکچولی وہ آزاد ہیں اپنی لائف میں، تھوڑا انگلش میں ٹھیک ٹھیک لگا کے ساری بد تہذیبی کی ایسی کی تہذیب کی ایسی کی تیسی کر دی، ٹھیک ٹھیک لگا دیا، بس ختم. ابے اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ بغیر باپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. رزلٹ کتنا خطرناک ہے اس کا. انسان اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ اپنے گدھے کا تعارف کرواتے ہو، یہ مثال بہت دیتا ہوں، آپ ہو سکتا ہے پرانے لوگ بور ہو رہے ہو، لیکن یار کچھ مثالیں بڑی خاندانی ہوتی ہیں، ان کو یاد کر لو. آپ اپنے گدھے کا تعارف کرواتے ہو، یہ میرا گدھا ہے. آگے کہتے ہو یہ اس کا چچا ہے، یہ اس کا ماموں ہے، یہ اس کی بہو ہے، یہ اس کی بھتیجی ہے. گدھے کے انٹروڈکشن میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو آپ؟ ہاں، اپنے کسی ریلیٹو کا انٹروڈکشن کروا رہے ہو، یہ میرے فلاں ہے، یہ میرا داماد ہے، یہ میری بہو ہے، یہ اس کے ماموں ہے، یہ اس کی خالہ ہے، یہ اس کی پھپھو ہے، یہ اس کا چچا ہے. یہ انسانوں میں ہوتا ہے نا. فرق کیا ہے بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی اس کو؟ جب میں نے کہا نا یہ اچھا بس جلدی سے بیان کو میں سمیٹ رہا ہوں، پھر آپ کو سوال جواب کا موقع دوں. تو
انسان اور جانوروں میں تہذیب کے لحاظ سے بہت بڑا فرق یہ ہے کہ انسانوں میں رشتے ہوتے ہیں، جانوروں میں ریلیٹیوز صرف ماں اور بچے کا رشتہ ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑے دنوں تک، اس کے بعد وہ بھی ختم۔ انسانوں میں رشتے ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے ہیں، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ چچا ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھپھی ہے۔ قرآن نے ان رشتوں کو بھی بیان کیا۔ اور دیکھو سورہ نور کی بڑی زبردست آیت ہے، میں پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ میاں اصل میں تو یہ بتانا چاہ رہے تھے سورہ نور میں کہ اللہ میاں نے پہلے ہمیں حکم دیا کہ کسی کا مال اس کی پوری مکمل رضا کے بغیر مت کھاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آیت سنیں، بڑا مزہ آئے گا۔ اس سے میں بتاؤں گا تہذیب اس کو بولتے ہیں۔ اللہ میاں نے سورہ نور میں ہمیں حکم دیا کسی کے گھر وداؤٹ پرمیشن مت جاؤ، کسی کا مال وداؤٹ پرمیشن مت کھاؤ، کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو۔ سورہ نور میں احکام دیے، صحابہ ڈر گئے کہ بھئی ہمارے تو بہت سے قریبی رشتے دار ہیں، اب ہم ان کے گھر جا کے کیسے کھائیں، پتہ نہیں ان کی دل کی خوشی ہے بھی کہ نہیں ہے، کوئی بے پردگی نہ ہو، یعنی مطلب یہ کہ کوئی پرائیویسی میں ایسا نہ ہو دخل اندازی ہو جائے، تو بہت ڈر گئے نا، اپنے قریبی رشتے داروں کے بھی جانا چھوڑ دیا۔ تو اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ اللہ یہ کہتے تھے کہ تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے قریبی رشتے داروں کے ہاں جا کے کھانا کھا لیا کرو۔ یہ کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ کہ بھئی جو قریبی رشتے دار ہیں مستثنی، نہ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم۔ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اپنے ابا کے گھر جا کے کھا لو، اپنی اماں کے گھر جا کے کھا لو، اپنی پھپھی کے، اپنے چچا کے گھر جا کے کھانا کھا لو، اپنی پھپھی کے گھر جا کے کھانا کھا لو، اپنے ماموں کے گھر جا کے کھانا کھا لو، اپنی خالہ کے گھر جا کے کھانا کھا لو۔ اللہ ایک ہی دفعہ شارٹ بات کر رشتے داروں کے یہاں جا کے کھا لو؟ نہ اللہ کو پتا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ خالہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوگی، پھپھی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوگی، چچا بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوگا، اور ماموں بھی مارکیٹ سے شارٹ۔ وہ گوروں کا معاشرہ ہے۔ جب وہ آیت پڑھیں گے بولیں گے بھائی کس کس کے ہاں جا کے ہم کھا سکتے ہیں، ہماری تو ایک سنگل مدر ہے، ابا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کو پتا تھا، اس لیے اللہ نے فیملی کو، پوری فیملیوں کو بیان کیا کہ انسانوں کی خالائیں بھی ہوتی ہیں، پھوپھیاں بھی ہوتی ہیں، چچے بھی ہوتے ہیں، ماموں بھی ہوتے ہیں، ابا بھی ہوتے ہیں، اماں بھی ہوتی ہیں۔ اولڈ ہاؤس میں نہیں ہوتے، گھر پہ ہی ہوتے ہیں، جن کے ہاں جا کے آپ جا کے عید پہ ملتے ہیں، بقرہ عید پہ ملتے ہو، آپ ان کے جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ میرا ابا کا گھر میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو یہ جو رشتے بنتے ہیں یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے بنتے ہیں، یہ نکاح سے بنتے ہیں؟ بتاؤ۔ گوروں کے ہاں آزادی کے نام پہ لیگل کر دیا زنا کو، جس کے نتیجے میں رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے۔ اور ہندوؤں کا بھی بڑا غرق ہونے والا ہے، وہاں بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ انڈیا میں بہت ہو گئی، دیکھ ختم، سارا سیٹ اپ ختم ہو جائے گا۔ صرف ایک مسلمان قوم بچی ہوئی ہے جس کے ہاں چاچے بھی ہول سیل، ماموں بھی ہول سیل۔ اور میں پشاور والے اگر یہاں بیٹھے ہوئے، بیان تو لاہور میں ہو رہا ہے، خدا کے لیے اپنے فیملی سسٹم کی حفاظت کرو۔ بڑا مزہ آتا ہے جب میں پشاور جاتا ہوں، یہ میرا چاچا، یہ بھی چاچا، یہ بھی چاچا، وہ بھی چاچا، وہ اتنے چاچے، پھر ماموں شروع ہو رہے ہیں۔ اچھا لگتا ہے خدا کی قسم۔ یہ دو بچوں والا فلسفہ اسلام کا نہیں ہے، نہ عقل کا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں دو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، جھوٹ بولتے ہیں۔ خاندان بڑا ہوتا ہے، تربیت خاندان تربیت کرتا ہے۔ وہ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اللہ کہتے ہیں خاندان ٹھکانہ دیتا ہے، انسان کو تہذیب سکھاتا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی، بڑی بہن چھوٹی بہن کی، چھوٹے بھائیوں کی کیئر کرتی ہے۔ چھوٹا بڑے کے ڈر سے بہت سی برائیوں سے بچتا ہے، بڑا چھوٹے کے ڈر سے کہ میں بدنام ہو جاؤں گا بہت سی برائیوں سے بچتا ہے۔ تو اس کو پروموٹ کرو بھائی، خاندانی نظام کو۔ تہذیب خاندان کے ختم ہونے میں نہیں ہے، تہذیب خاندانوں کے پھیلنے میں ہے۔ تو یہ وہ ہدایات ہیں جو ہمیں کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے۔ قرآن کے علاوہ گورا جب دے گا تو گورے کے پاس خود بھی نہیں ہے، خود تو ڈوبے ہے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ایک دن مجھے کیا ہوا، کسی نے مجھے بتایا کہ ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، بچوں کی نفسیات کے بارے میں بڑی زبردست تربیتی پروگرام ہے ان کا۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں بھائی؟ بڑے پڑھے؟ میں نے کہا جن کے یہاں بچے ہوتے ہی نہیں ہیں وہ ہمیں بچے تربیت کرنا کیسے سکھا رہے ہیں بھائی؟ ابھی گوروں کے ہاں بچے ہو ہی نہیں رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جن کے بچے ہیں وہ وہاں جا کے سیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت۔ میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ ان کے پاس جا کے سیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے گا۔ ان کے تو ہوتے ہی نہیں ہے، ایک ہوگا 50 سال کی عمر میں جا کے، وہ بھی کیا تربیت یافتہ ہوگا جو باپ اور ماں کو بڑھاپے میں گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تو یہی تربیت ہمیں سکھاؤ گے تم کیسے؟ یعنی دماغ پہ اب میں سمجھا پا رہا ہوں دماغ کو کیسا کیپچر کیا ہے،
کیسا ہمیں الو بنا دیا ہے، ہر چیز میں ان کو باپ بنا رہے ہو، ہر چیز میں ان کو باپ بنا رہے ہو آپ. تو اس لیے بھائی تہذیب آپ کو کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی. اوریجنل اخلاق کچھ 4-6 اخلاق ہیں، تمیز سے بات، ایٹیٹیوڈ، یہ ہیں، ٹیکس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹیکس پہ میں ابھی نہیں آ رہا، بہت لمبا بیان ہو جائے گا. ٹیکس کا بھی ایک عجیب ہی سسٹم ہے. عجیب بات ہے کہ ایک آدمی 10 لاکھ روپے کما رہا ہے تو 40 جو ہے نا اس سے 4 لاکھ روپے ٹیکس لے کے اولڈ ہاؤس میں اس کے ابا کو کھلایا جا رہا ہے، بیماروں پہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو وہ خود اپنے ابا کو 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور گورنمنٹ ابا پہ اس کی تنخواہ سے پیسے کاٹ کے خرچ کر رہی ہے. تو گورنمنٹ اور ابا کا ریلیشن بڑھ رہا ہے، ابا اور بچوں کا ریلیشن نہیں بڑھ رہا. تو ابا پھر بچہ پیدا کرے گا، وہ کہے گا یار یہ کم بات تو مجھے تو گورنمنٹ کھلائے گی، تو گورنمنٹ کے غلام بنیں گے، آپس کے ریلیشن ختم. تو جلدی سے میں بتاؤں قرآن نے ہمیں کیا کیا چیزوں میں گائیڈ کیا. یہ گائیڈنس اگر آپ قرآن سے نہیں لیتے کہیں سے نہیں ملتی. نمبر 1، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین. اللہ نے بتایا عورت کے پاس وداؤٹ نکاح آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے. انہو کان فاحشہ، زنا بہت بری چیز ہے. یہ گائیڈنس قرآن کے علاوہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملے گی. جن کے پاس یہ گائیڈنس نہیں ہے وہ ساری زندگی اسی بحث میں پڑے رہتے ہیں، گرل فرینڈ لیگل ہے یا انلیگل ہے، کیا کریں اس میں، یہ ہم غلط کر رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں. ہمارے پاس اللہ نے سوچنے کا آپشن ختم. اللہ نے کہا بھائی لیگل طریقے سے 4 بیویاں رکھ سکتے ہو. خواتین بھی بیان سن رہی ہے بہت معذرت کے ساتھ، یہ آپ ہی کا فائدہ ہے اس میں، خواتین ہی کا فائدہ اس میں تاکہ سب نمٹ جائیں. تو نمٹیں گی نا سب. اچھے بندے مارکیٹ میں ہیں نہیں، سارے آپ جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. تو اسلام کہتا ہے ایک اچھے بندے کی چوتھی بن جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے ایک چرسی کی پہلی بننے سے. تو جب تک چرس تہذیب یافتہ ہونے کی علامت نہیں سمجھی جا رہی، ورنہ جو کلچر آ رہا ہے نا ہمارے یہاں پینے پلانے کا، آپ دیکھیں تھوڑے دنوں میں جو شراب پینے والا لبرل اور اچھا سمجھا جائے گا، اور جو نہیں پیتے وہ دقیانوس سمجھے جائیں گے. تو قرآن نے سب سے پہلے ہمیں گائیڈ کیا ایک خدا کو ماننا ہے. جلدی جلدی میں قرآنی تعلیمات کو سمیٹتا ہوں. اب ایک خدا کو ماننا ہے اور کریٹر ہے، تم خود بخود نہیں بنے. تو اللہ نے ہمیں یہاں گائیڈ کیا روحانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. نمبر 2، پھر اللہ نے ہمیں بتایا تم نے کرنا کیا ہے. 5 ٹائم تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ گائیڈنس آپ کو کہیں بھی دنیا میں نظر نہیں آئے گی. بہت سے لوگوں کے خدا کا تصور ہے، کرنا کیا ہے خدا کو خوش کرنے کے لیے، کیسے عبادت کرنی ہے، ان کے پاس اس بارے میں کوئی رہنمائی، بولو جلدی میرے ساتھ دینا، نہیں ہے کوئی رہنمائی. پھر اے اللہ تیرا گھر کہاں ہے؟ اللہ نے بتا دیا مکہ میں ایک گھر ہے میرا. کیا کرنا ہے؟ زندگی میں ایک دفعہ اس کی زیارت کرنی ہے. اے اللہ دنیا کی ہر قوم میں محبوب کو خوش کرنے کے لیے کھانا پینا چھوڑا جاتا ہے، کیا ہم تیری رضا کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نفلی روزے جب چاہے رکھو، فرض کب ہے؟ رمضان میں 1 مہینہ تم نے میری خاطر بھوکا پیاسا رہنا ہے. اے اللہ غریبوں کا کیا حق ہے؟ اللہ نے بتایا بھائی 2.5% زکوٰۃ ہے، اس قسم کے اموال پر ہے. اس کے علاوہ فطرانہ ہے، قربانی ہے، وہ سارے ہمیں پوری ایک چیز کی ڈیٹیل بیان کی. اللہ یہ ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے، یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، نہیں یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے. اور صرف ان پہ خرچ نہیں کرنا. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، تم نے جب خرچ کرنا شروع کرنا ہے نا تو سب سے پہلے اس میں والدین کا حصہ نکلے گا. اے اللہ یہ بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ انگریزوں کے ہاں تو بیوی چائے بھی اپنے پیسوں سے بنا کے پیے گی، شوہر بھی چائے اپنے پیسوں سے بنا کے پیے گا. کوئی حق نہیں ہے شوہر کے مال میں بیوی کا ان کے ہاں. اللہ نے کہا نا 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 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے فرمایا عورت جس نے بچہ جنا ہے اس عورت کا سارا خرچہ اس بچے کے باپ پر ہے، اس کا لباس بھی، اس کی خوراک بھی، سارا ٹوٹلی خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ. الرجال قوامون علی النساء، مردوں پہ لازم ہے کہ وہ عورت کو کھلائیں. بما انفقوا من اموالہم، ہم نے سربراہ بنایا اس لیے کہ وہ اپنا مال عورت پہ خرچ کریں گے. کمانا یہ مرد کا کام ہے، کھانا کس کا کام ہے؟ عورت کا. یہ رائٹ کس نے دی ہے عورت کو؟ بولو نا، اسلام نے دیے. وہ اس اسٹینڈرڈ کا، جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتے ہو ایسا بیوی کو کھلاؤ گے، جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنتے ہو ایسا بیوی کو پہناؤ گے. یہ ہے اخلاقیات جو کون سکھا رہا ہے؟ اچھا ایک اور بڑی گڑبڑ کی ہے، ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. ویمن رائٹس کا نعرہ بہت لگایا مغرب میں. دیکھو جو مبہم نعرے ہوتے ہیں نا وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان پر عمل نہ ہو. مبہم بات ہے ویمن رائٹس. کیا ویمن، کیا مطلب ویمن رائٹس؟
مجھ سے ایک صاحب نے کہا عورتوں کے اسلام میں کیا حقوق ہے؟ میں نے کہا عورت کیا لگتی کیا ہے؟ ماں ہے تو الگ حقوق ہیں، بیٹی ہے تو الگ حقوق ہیں، بہن ہے تو الگ حقوق ہے، خالہ پھوپھی ہے تو الگ حقوق ہیں۔ جب آپ حقوق سے جان چھڑاتے ہو تو آپ مبہم بات کرتے ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے پاس آیا کہ مجھے 50 روپے چاہیے، میں بھوکا ہوں، آپ تقریریں کر رہے تھے انسانوں کے حقوق، انسانیت انسانیت، پہلے وہ کہہ رہا ہے بھائی میں بھوکا ہوں مجھے پیسے چاہیے، آپ کہیں اصل انسانیت ہے، بھوک کچھ نہیں ہوتی، اصل کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے اس مبہم تقریر سے مل کیا رہا ہے، میں تو بھوکا ہوں نا، مجھے بتا بھوکوں کے کیا حقوق ہیں، پھر پکڑوں گا میں تجھے۔ اس دن تو کہہ رہا تھا بھوکے کے حقوق یہ ہیں، جب بھوکا ہے تو 2 روٹی کھلاؤ، اور تو انسانیت انسانیت مبہم نعرے لگا رہا ہے۔ بھوکوں کے حقوق بتائے گا تو پھر بھوکا پکڑے گا، بیواؤں کے حقوق بتائے گا تو بیوہ پکڑے گی آ کے، یتیم کے حقوق بتاؤ گے تو یتیم پکڑے گا۔ اس دن تقریر تو یتیموں کے حقوق پر کر رہا تھا اور خیال نہیں کر رہا۔ تو ویمن رائٹس میں اگر ماں کے حقوق آپ بتائیں گے تو ماں پکڑے گی آپ کو کہ تو نے ماں کے حقوق پر اتنی لمبی تقریر کر دی، اب میں تیری ماں ہوں تو میرا خیال کرنا۔ بیوی کے حقوق بتائیں گے تو بیوی آپ کا گریبان پکڑے گی، بھائی تقریر تو بیوی کے حقوق پر بڑی کر دی، اب بیوی کے حقوق دو نا۔ بیٹی کے حقوق بتائیں گے تو بیٹی پکڑے گی۔ گورے نے کیا کیا؟ نہ بیٹی کا حق، نہ بہن کا حق، نہ ماں کا حق، نہ باپ کا حق، نہ چچا کا حق، نہ ماموں کا حق۔ انسانی کے ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس۔ تو رائٹس گئے تیل لے دے، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، رائٹس گئے پتہ نہیں وہ رائٹس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ تھینک یو، تھینک یو۔ تھوڑے پیسوں کے لین دین میں صحیح ہوتے ہیں، کلیئر ہوتے ہیں، بس، اور کوئی رائٹس وائٹس نہیں ہے۔ ریاست کر رہی ہے سب کچھ، میں ریاست کو مانتا ہوں، اسٹیٹ سب کچھ کر رہی ہے، انسان کیا کر رہے ہیں آپس میں؟ ان کا کوئی آپس میں ریلیشن نہیں ہے بھائی۔ تو قرآن نے بتایا۔ اچھا، اب گھر میں انہوں نے کیا کیا؟ عورت کے حقوق کے نام پہ عورت اور مرد میں فرق ختم کر دیا، گھر سربراہ لیس ہو گیا۔ کوئی ریاست جس میں سربراہ نہ ہو وہ ریاست چل سکتی ہے؟ دیکھو ایک جلدی سے مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، آپ تھک گئے؟ جلدی سے سمیٹ رہا ہوں بس۔ دیکھو آپ نے ریاست کا کسی کو سربراہ بنایا، لوگ کھڑے ہو گئے ہمارا کوئی سربراہ نہیں ہے، یہ ہم سے بڑا کیوں، ہمیں کوئی سربراہ نہیں چاہیے، ہم ماتحت، یہ سربراہ، ہمیں سربراہ نہیں، ہم سب ایکوئل ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ تو سب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں؟ بولو نا، کیونکہ ایک کہے گا کہ میں لال بتی پہ چلوں گا، دوسرا کہے گا میں لال بتی پہ رکوں گا۔ کوئی سربراہ تو ہے نہیں، کوئی مینجمنٹ انتظامیہ تو ہے نہیں۔ ایک کہے گا آٹا اتنے روپے کلو ہونا چاہیے، وہ کہے گا تیرا باپ کا ملک ہے کیا، آٹا اتنے روپے کلو ہونا چاہیے۔ ایک کہے گا یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا یہ ہونا چاہیے۔ تھوڑے دنوں میں لڑیں گے وہ سب آپس میں، ایک کو باپ بنا لیتے، بھائی یہ زیادہ بہتر تھا، ٹھیک ہے نا، تاکہ جب اختلاف ہوتا تو اس ایک کی بات کو سب فالو کر کے لڑائی جھگڑا ختم کرتے۔ گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے، اس میں ایک عدد سربراہ بولو ضروری۔ اسلام نے کہا وہ مرد ہوگا، کیونکہ نیچرلی مرد وہ نہیں برداشت کرے گا کہ بھئی میں عورت کے تابع ہو جاؤں، پھر کہے گا میں آدمی کیوں ہوں پھر میں۔ تو اسلام نے سربراہ کس کو بنا دیا؟ عورت کو کہہ دیا کہ بھئی آپ اس کے فرما بردار بنیں، تاکہ یہ چھوٹی سی ریاست تمیز اور امن اور شانتی کے ساتھ چلتی ہے۔ کوئی بڑے مسائل ہوں گے تو اس میں آپ نے اس کی بات کو آپ رائے دے سکتی ہیں۔ تو خواتین بیٹھی ہیں معذرت کے ساتھ، آپ کو خواتین نہیں کہہ رہا، جو پردے کے پیچھے خواتین بیٹھی ہیں، تو آپ جب اختلاف ہوگا تو آخری بات کس کی معتبر ہوگی؟ شوہر کی۔ اللہ نے عورت کو یہی حکم دیا نا کہ اس کی اطاعت کرے۔ وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی نہیں تھا وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرو تو بیوی کو حکم دیتا شوہر کے آگے سجدہ۔ اتنا بڑا حق بتا دیا اس کا۔ بولے نے کہا یہ کیا یار، یہ تو ویمن رائٹس کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ بالکل دونوں ایکول ہیں، دونوں سیم ہیں، اس سے ان کے گھروں کی ایسی کی تیسی۔ گورے نے کہا یار تو وہ گھر ہی چھوڑ، انہوں نے کہا گھر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سیم ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا میرے بھائی۔ یونیورسٹی میں بھی کوئی ڈین ہوگا، کوئی ہیڈ ہوگا، کوئی تنظیم کا امیر ہوگا، اس کے بغیر تھوڑی چلتا ہے۔ تو گھر کیسے چل سکتا ہے؟ رائٹس کے نام پہ گھر کی ایسی کی تیسی۔ جیسے آپ سربراہ کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو، ہمیں سربراہ نہیں چاہیے، ہم سب ایک جیسے ہیں، تو اس کا مطلب ایک سربراہ کو باپ بنا لیتے تو سب سمندر میں پھینکنے سے بچ جاتے ہیں۔ اب سارے سمندر میں خودکشیاں کریں گے چھلانگیں لگا کے، پوری ریاست تباہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ واحد قرآن ہے جو سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اور جلدی سے 2-4 احکام اور بتا دوں۔ قرآن نے بتایا کہ ہمیں معاملات میں بھی گائیڈ کیا۔ نکاح کے بغیر زندگی لیگل نہیں ہے، پھر نکاح کن سے کرنا ہے؟
یہ جو میں نے آیت پڑھی، مائیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں، سوتیلی بیٹیاں حرام ہیں، ساس سے نکاح حرام ہے، اور جس ماں نے تمہیں بچپن میں دودھ پلا لیا اس سے نکاح حرام ہے، وہ اخواتکم من الرضاعہ، ایک ہی چھاتی سے جس مرد اور عورت نے دودھ پیا ہو بچپن میں ان کا رشتہ بن گیا تو وہ مقدس رشتہ ہے، اس سے نکاح حرام ہے. پوری ڈیٹیل انا لیں، چوتھے پارے کے آخر میں بتائیے. تو عورت میں بھی اللہ ہمیں بتا رہے کہ ہر عورت سے نکاح بھی حرام نہیں ہے اور حلال نہیں ہے، ہر عورت سے نکاح بھی، اس میں بھی کوئی اخلاقیات ہے. گورے کے پاس یہ سیٹ اپ ہے؟ بولو نا. نہیں. ہومو سیکسولیٹی کے بارے میں آج لا پاس ہو رہے ہیں، اسلام نے پہلے بتا دیا یہ نہیں ہے. اللہ نے پوری لوط علیہ السلام کی قوم کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کے پٹک دیا. یہ گندا عمل ہے، یہ جانور نہیں کرتے یہ کام، گدھے گھوڑے نہیں کرتے یہ کام. ان کے پاس ہدایت نہیں ہے اور وہ اس کو لیگل کر رہے ہیں. ویزے اس پر ہیں کہ یہ کام کرو گے تو ویزا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. تو وہی مثال ہے بھائی، بد تہذیبی کی انتہا کو پہنچ گئے اور لیبل کیا لگا دیا؟ ہیومن رائٹس، کہ ہر ایک کے رائٹس ہیں. تو یہ جو اس گندے عمل میں مبتلا لوگ ہیں ان کے بھی رائٹس، چرسیوں کے بھی رائٹس ہونے چاہیے، شرابیوں کے بھی رائٹس ہونے چاہیے. شرابیوں کے رائٹس کا کیا مطلب؟ پیئیں، وہ کوئی روکے نہیں ان کو. جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں کریں، کوئی روکے نہیں. یہ رائٹس ہیں. رائٹس تو یہ ہونے چاہیے ان کے لیے کوئی ہسپتال بناؤ، کوئی ادارے بناؤ تاکہ اس برائی سے جان چھڑائیں. یہ چور جو ہے اس کی خیر خواہی اس میں کہ چوری چھڑواؤ، نہ کہ چوری کو لیگل کر دو. شرابی کی خیر خواہی ہے کہ شراب چھڑواؤ. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، انسانوں کے آپس میں کیا حقوق ہیں. قرآن نے ہمیں بتایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلے اللہ کا حق، اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ والدین کا حق ہے. اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا تو دور کی بات، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے تمہیں. آج کتنی لبرل انٹیوں کے نا میرے پاس فون آتے ہیں. ایکچولی ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ اسٹائل یہی ہوتا ہے. ایکچولی ہمارے ہسبینڈ جو ہے نا وہ لڑکیوں میں انوالو بہت ہیں، یہ کری ہوتی ہے باتیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو جب رشتے کا پیغام آیا ہوگا کسی ٹوپی والے کی طرف سے یا کسی نمازی کی طرف سے تو آپ نے اس کو فنڈامنٹلسٹ بنیاد پر سمجھ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا. آپ کو چاہیے تھا ماڈرن، مل گیا. ماڈرن یہی ہے. کبھی ماڈرن آدمی یہ کرے گا کہ لڑکی جا رہی نظر جھکا لے اور استغفار پڑھے. وہ استغفار پہ لطیفہ یاد آتا ہے ہمیشہ، کیا کروں گا. وہ استغفار جو ہے نا، کچھ لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کسی خاتون پہ نظر پڑے تو استغفار پڑھنا. ایک نے استغفر اللہ کہا تو سب نے کہا کہاں ہے. ہماری قوم بھی کوئی ٹھڑک میں کم نہیں ہے. تو جو ہے کیا کہہ رہا. ہاں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاں جب کسی نے پیغام بھیجا ہوگا، کسی دیندار نمازی نے، تو آپ نے کہا ہوگا مجھے کیا چاہیے؟ ماڈرن، جو مجھے گاڑیوں میں لے کے گھومے، پردہ وردہ نہ کرائے، یہ تو کوئی تبلیغی لگ رہا ہے، کوئی جماعت اسلامی کا لگ رہا ہے، کوئی تنظیم اسلامی کا لگ رہا ہے، اس ٹائپ کے، یہ ہمیں مذہب ہی نہیں چاہیے. تو اب ماڈرن بندہ آپ کو ملا ہے. تو ماڈرن آدمی کا، ماڈرن اس سینس میں کہہ رہا ہوں جس میں آج سمجھا جاتا ہے، ورنہ اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے. سب سے زیادہ ماڈرنزم تو اسلام میں ہے. ہمارے نبی نے تو روایات کو توڑا نا پرانی، اور سب سے زیادہ سیکولرزم تو اسلام سکھاتا ہے، عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. میں نام نہاد سیکولر کی بات کر رہا ہوں، جو سیکولر کہتے ہیں ہوتے نہیں ہیں، ورنہ اسلام سیکولرزم تو اسلام ہے اصل. تو عقل استعمال کرنے کا حکم دیا نا اسلام نے. تو میں نے کہا اب آپ کو مل گیا وہ آدمی جو اللہ رسول کو نہیں مانتا. جو اللہ رسول کو نہیں مانتا تو کس بیس پہ آپ اس کو روکے گی کہ انٹیوں کو نہ دیکھے، دوستیاں نہ لگائے؟ اس کے پاس 20 دلائل ہیں اس کو حلال کرنے کے. 50 روپے جرمانہ ہے ٹوٹل. جرمانہ کتنا؟ 50 روپے جرمانہ. تو دیکھو عورت کے حق تلفی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اسلام پابند کرتا ہے یہ تمہاری بیوی ہے تو بس، اس کے علاوہ تمہیں کہیں دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں. تو یہ بہت ساری چیزوں میں گائیڈ کیا، سود کو حرام کیا معیشت کے لیے. آج دیکھو، آج چند دولت سمٹ کے چند ہاتھوں میں جا رہی ہے. جب اگر یہ انسانوں کے حوالے کر دو گے تو سود تو لیگل ہے.
مالدار مالدار سے مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک یتیم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، انہوں نے 1400 سال پہلے سود پر پابندی لگائی، آج اس کی حکمتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال نہیں ہے، یہ خدائی تعلیمات ہیں، ورنہ کسی انسان کا ذہن اتنی بڑی سوچ کی طرف جا نہیں سکتا صدیوں پہلے۔ میں نے اس پر ایک پورا بیان کیا کہ سود کیسے غریب کو غریب سے غریب تر کرتا ہے، امیر کو امیر سے امیر تر۔ وہ اگر میں کروں گا ابھی تو وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، ورنہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات ثابت ہے کہ سودی قرضے یہ آپ کی اکنامی کے لیے آپ کو جو ڈس بیلنس کر دیتے ہیں، یہ توازن ختم کر دیتے ہیں، یہی ہو رہا ہے آج۔ تو سود کو حرام کر دیا، بغیر قبضے کے خرید و فروخت کو حرام کیا۔ ڈراپ شپنگ میں آج کل بہت ہو رہا ہے، قبضہ ہوتا نہیں، ایک چیز وہیں کسی کو پہنا دی، ابھی خریدی بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا مولوی لوگ بیچ میں گھس کے ہماری تجارتوں کو حرام کر رہے ہیں؟ بھائی قرآن نے، نبی نے حرام کیا، لا تبیع ما لیس عندک، جس چیز پہ قبضہ نہیں ہے آپ اس کو آگے فروخت کیوں؟ آپ رسک لے نہیں رہے ایک چیز کا۔ قبضے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک چیز آپ کے پاس آتی ہے یا آپ کے وکیل کے پاس آتی ہے، اس دوران وہ ہلاک ہو گئی تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے جب تک آپ کسی چیز کا رسک نہیں لیتے ہلاکت کا، آپ آگے اس کا پروفٹ بھی نہیں لے سکتے۔ اس سے منافع خوری کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ فورسٹ ٹریڈنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ادھر سے گولڈ اس کو پہنا دیا، اس کو پہنا دیا، آپ آخر میں جا کے ڈفرنس برابر کر لیے۔ نیچرل خرید و فروخت نہیں ہے۔ اس سے جو معیشت ہے، اس پیسے کی جو گردش کر رہا ہے نا، پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے، وہ نیچرل نہیں رہتی۔ کون سی چیز ایسی ہے یار جس میں اسلام نے گائیڈنس نہ کی ہو؟ ایک آخری مثال، سچی مچی کی آخری مثال، معیشت تو آگے کی چیز ہے نا، بہت سارے اسلام نے حکام دیے، اس طرح سے تجارت حلال سے سود نہیں ہے، اور بھی بہت سارے حکام ہیں، اس طرح سے حلال ہے، اس طرح سے حرام ہے، قبضے کے حکام ہے، ہبہ کے حکام ہے، ایک پورا ایک وراثت کے حکام ہے۔ گوروں کے پاس وراثت کے کوئی حکام نہیں ہے، باپ مرے گا تو کیا کرنا ہے اس کی جائیداد کا؟ وہ جو کرے گا وہ کرنا ہے۔ کتوں کو دی جا رہی ہے وراثت، کوئی قانون ہی نہیں۔ ایک دفعہ ایک امریکہ سے خاتون نے کہا کہ بھئی یہاں وراثت کا قانون نہیں ہے، لیکن اگر زندگی میں وصیت کر دو نا کہ اتنے پیسے فلاں فلاں کو دے دو، تو پھر گورنمنٹ اس پہ عمل کرتی ہے، تو مجھے بتا دے میرے مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ۔ میں نے فتویٰ لکھ کے دے دیا۔ وہ وہاں وکیل نے پڑھا، اس خاتون کا فون ہے، وکیل بڑا حیران ہو رہا ہے، یار یہ کون سا لا ہے، کہاں سے نکالا ہے؟ تو کہتی ہے میں نے اس کو بھائی قرآن کا حکم ہے ہماری۔ کہتے ہیں یار 1400 سال پہلے کتاب ایسی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آرڈر دیا، بیوی کا اتنا حصہ، شوہر کا اتنا حصہ، بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، یہ کس نے بنایا ہے؟ انہوں نے ان سے کہا مفتی طارق مسعود صاحب نے لکھ کے دیا ہے۔ میں گوروں کے بہت خلاف کروں، تھوڑا سا تو خوش ہو جائے نا مجھ سے۔ تو وراثت کا قانون 1400 سال پہلے، جس کے پاس یہ لا نہیں ہے ان کی وراثت کتوں میں جا رہی ہے، باپ مر رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں وراثت، حکومتیں ہڑپ کر رہی ہیں، بہت کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو تصویر کا ایک رخ آتا ہے۔ تو کتنا پیارا نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ گورا کہتا ہے آدھی وراثت بیٹی کو دیتے ہو، جب دینی ہے تو برابر دو۔ او بھائی بیٹے کو دگنی دی جا رہی ہے، خرچے اس پہ 4 گنا زیادہ ڈالے جا رہے ہیں۔ بیٹی کو آدھی دی جا رہی ہے لیکن خرچہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ساری بچا رہی ہے، نہ مہر کا خرچہ، نہ نان نفقے کا خرچہ، نہ بچوں کی ولادت کا خرچہ، نہ بچوں کی تعلیم کا خرچہ۔ سارے خرچے اس ایک بیٹے کو مل رہے 4 لاکھ، خرچہ اس پہ کیا آ رہا ہے؟ شادی کرے گا مہر یہ دے گا، ولیمہ بارات کا تو اسلام میں تصور نہیں ہے، ولیمے کا خرچہ، نان نفقہ یہ دے گا، گیس بجلی کا بل بچوں کا باپ دے گا نا، گیس بجلی کا بل یہ دے گا، اور آگے جو ہے بچوں کی جو تعلیم ہے وہ خرچہ یہ دے گا، بچے بیمار ہوئے، بیوی بیمار ہوئی، سارا سب کچھ اس میں 4 لاکھ دیے جا رہے ہیں، خرچہ 8 لاکھ کا ڈالا، 8 لاکھ بھی کم ہے، بیوی کو 2 لاکھ دیے جا رہے ہیں، خرچہ اس پہ سوائے بیوٹی پارلر جانے کا، اب تو وہ بھی شوہر کے ذمہ، اور پولیس بھیج کے بیوٹی پارلر سے نکالنے کا۔ خواتین اگر ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں تو پولیس بلوانی پڑتی ہے ان کو اٹھانے کے لیے، سوائے ان خواتین کے جو یہاں بیان سن رہی ہیں، تو تاکہ وہ ناراض نہ ہونا اس سے۔ تو بھائی ہر چیز میں اسلام کا پلڑا کیا ہے، قرآن کا پلڑا کیا ہے، بھاری ہے۔ اس لیے قرآن سے محبت کرو۔ آپ بار بار آخری بات کہ سائنس ٹیکنالوجی آپ گورے سے لو، تہذیب میں آپ کو گورے کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہے، وہ گورے کو لو نہیں اس سے۔ گورا جب ایٹیٹیوڈ سکھائے گا نا، بولا ایٹیٹیوڈ رکھ اپنے پاس، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس ہمیں پتا ہے ابا سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اماں سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، ہمیں یہ زیادہ پتا ہے آپ سے۔
ہمارے یہاں بھنگی چماروں کی طرح گرل فرینڈ کا سیٹ اپ نہیں. ہم عورت کو حق دیتے ہیں, دلہن بنا کے عزت سے گھر میں لے کر آتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر کسی دن لیپ ٹاپ پہ پکڑے گئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ لیپ ٹاپ تھا یا بریف کیس تھا, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے کانسیپٹ کو اللہ کلیئر کرے. قرآن سے محبت ہمیں عطا فرمائے, قرآن سمجھنے کی, سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.